بڑی نالین شریف والی آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو خیریت ہی ہوگی. لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اچھا کہ یار یہ آپ کوئی کہہ رہا بریلوی ہو گئے ہیں آپ. جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. صحیح. کیا یہ فرض کر لیا ہے ہم نے کہ ہمیشہ عورت ہی سچی ہوگی, مرد سچا نہیں ہو سکتا؟ تو وہ تو تھک ہار کے آئی ہے نا آلریڈی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ تھکار کے آئی ہے؟ کہ اگر اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا ہوتا ہم سب رنڈوے ہوتے اس وقت. تو کیا ہم ظلم کا انتظار کریں, ظلم ہونے کا انتظار کریں؟ ایونچولی تو اس کا نتیجہ ظلم ہی ہوگا نا. وہی ہے کہ بھائی اسلام سے فیصلہ کروا لو یا یونائٹڈ نیشن سے کروا لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کو بلا کے کہا طلقھا, ان کو طلاق دے دو, انہوں نے طلاق دے دی. تو جب نبی اب یہی بات ہے نا سر جی. دیکھیں بھائی جج نے بھی یہی کہا شوہر کو بلا کے طلاق, تو قاضی بھی تو نائب ہوتا ہے نا. فیملی سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سے اچھی دلیل نہیں ہو سکتی کوئی. میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جو باریک لکیر تھی وہ ختم ہو گئی. میری شادی رہ گئی یار انڈیا میں ہوتے ہوتے اسی چکر. اچھا اب تو خیر ہو گئی چاروں پوری. انڈیا پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو میرا سسرال تو اسرائیل بن جائے گا پھر. ہم نے کہا بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم اس پر کیا کہیں؟ یعنی جو ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے نا, اللہ نظر بس سے بچائے. ایسا نہ ہو کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد کچھ شروع ہو جائے. آپ جتنی مرضی عورتوں کو فیور دے لیں, عورتیں آپ سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ آپ سے کسی نے دوسری شادی نہیں کی, حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا ایسا نہ ہو یہ پوڈ کاسٹ سن کے سارے لائن لگا کے میرے گھر کے باہر کھڑے ہوئے, میں یہ کام کرتا نہیں ہوں. ان موجودہ حالات میں, فتنوں کے اس دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, میڈیا, ڈرامہ, فلم اس دور میں, اس پر کیا کہیں؟ مرد یہ سمجھتا ہے کہ جو ان میں خراب ہوگا تو میں اس کو ٹھیک کروں گا. بھائی جان یہ نہیں ہوتا, تیرا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. فوجیوں کی شہادت والے مسئلے پر جو بڑا اسکینڈل بنا نا, تو میں نے اس پہ کہا کہ سیاست میں تو جنرل گھستے ہیں نا, تو جنرلوں کو بول دو. اتنا لوگوں کو ہنسی آتی ہے, لوگ کہتے ہیں نا ان کو فوجیوں سے پیسے ملتے ہیں. میں کہا بھائی ہمیں تو جہاں سے حلال ہے پیسے وہاں سے نہیں مل رہے. یہ صاحب جو ہے نا عمران خان کے دور میں JUI کے خلاف لکھتے تھے, مجھے استاد صاحب کی دھمکی یاد ہے. جب یہ غلط ہے تو آپ کی باری میں بھی غلط تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو GTR پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے, ہمارے ایک بہت بڑے معاشرتی المیے کے اوپر آج کی اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو رہے گی, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کی اس گفتگو کے بعد بہت کچھ ہمیں جو جہاں رہنمائی ملے گی, وہیں اس معاشرتی غلطی کو سدھارنے کے اعتبار سے اس سوسائٹی میں جس کا جو کردار ہے اس غلطی کو لے کر انشاءاللہ وہ بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچیں گے اور اپنے کردار کو ذرا ری تھنک کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہے, اور اس موضوع پر وہ سب سے زیادہ بولتے ہیں, سب سے زیادہ یعنی کھل کر بولتے ہیں. بس اوقات بہت جذباتی گفتگو بھی ان کی ہم سنتے ہیں. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل سے پہلے تو آپ نے کچھ چند کلپ سنے ہوں گے, تو آج ہم ڈیٹیل سے اسی ایک موضوع کو لے کر جو کہ خلا کا موضوع ہے بنیادی طور پہ, اور خلا میں بھی عدالتی خلا, اس پر ہم بات کریں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں. ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں, ہمارے استاذ محترم ہیں, جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث ہیں, دارالفتاء میں جامع رشید کے سینئر مفتیان کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے, حضرت مفتی طارق مسعود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. تو رپورٹ خیریت تھی کی الحمدللہ. آمین. ماشاء اللہ. ویسے بھی آپ نے ذرا ٹوپی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یوں کر کے دکھا دیں. بڑی نالین شریف والی آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو خیریت ہی ہوگی. تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, یہ کب سے شروع کیا؟ میں ابھی ترکی سے ہو کر آیا ہوں. تو وہاں ترک جو ہے نا, جو وہاں کے دیندار لوگ ہیں وہ اس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نال مبارک ہے اس کی شبیہ ٹوپی کے اوپر ہوتی ہے. ایک نبی سے محبت کا اظہار ہے ان کا. تو مجھے بھی انہوں نے وہ ٹوپی دے دی. میری اپنی ٹوپی گم گئی تھی, تو کہیں ہم لوگ نکلے ہیں تو میں پگڑی لے کے آ گیا, ٹوپی رہ گئی. تو میں نے ان سے بولا بھائی وداؤٹ ٹوپی ہو گیا ہوں میں, تو مجھے یہ ٹوپی دے دی. تو مجھے یہ پسند اتنی آئی ہے تو وہ سب یہی لگا کے گھوم رہے ہیں ہم. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ تو پاکستان میں بھی اس طرح کی ٹوپیاں ملتی ہیں, تو یہاں آپ کی توجہ کیوں نہیں پڑی؟ اور جو لوگ یہ پہنتے ہیں یا اپنے سینے پہ لگاتے ہیں تو ان پر بھی بس اوقات اعتراض ہوتا ہے. نہیں میں تو اعتراض نہیں کرتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی نبی کے نال کو اپنے سر پہ رکھ لے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک نسبت ہی ہے, نسبت ہے جی, یہ محبت کا اظہار کا طریقہ ہے جی. چلیں جی, بہت شکریہ. تو اگر آپ کا یہ سوال ہے تو یہ بھی جواب ہو گیا شروع میں ہی. خیر بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اچھا کہ یار یہ آپ کوئی کہہ رہا بریلوی ہو گئے ہیں آپ. صحیح ہے. اچھا صاحب, موضوع آپ کا بڑا, جس پر آپ بڑے جذباتی ہو کر بات بھی کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ عدالتی خلا پر ہم بعد میں آتے ہیں. خلا
ظاہر شریعت کی ایک بڑی اصطلاح ہے اور بڑے احکام اس کے شریعت نے بتائے ہوئے ہمیں. ایک حل ہے, ایک سولوشن ہے کسی بھی ایک فیملی پرابلم کا میاں بیوی کے درمیان. تو شریعت کی نظر میں خلا کیا ہے, پہلے یہ سمجھا دیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, میاں بیوی میں کچھ مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جو آسمانی مذاہب پچھلے جن میں تحریف ہوئی تھی. ان میں یہ تھا کہ میاں بیوی میں علیحدگی ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. ہندوازم میں بھی اسی طرح ہے, جب ہو گئی شادی تو اب ختم. صحیح. اسلام نے ایسا نہیں کیا. امساکم بمعروف او تسریح باحسان, کہ محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. تو لیکن اس علیحدگی کے قرآن نے جو طریقے بتائے ہیں, قرآن و سنت نے, وہ 3 طریقے ہیں. یا تو شوہر زبان سے ڈیورس دے, پھر اس کے احکام ہے 3 طلاق کا حکم, 1 طلاق کا حکم, 2 طلاق کا حکم. دوسرا طریقہ قرآن نے طلاق ہی کے احکام کے بیچ میں بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے, فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ, تو میاں بیوی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ کر سکتے ہیں کہ عورت کہے بھی تمہارا خرچہ مہر کا جو ہوا تھا, پہلے زمانے میں مہر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. صحیح. آج کی طرح 25,000 5,000 نہیں ہوتے تھے, کیونکہ آج جب یہ بات لوگوں کو بتائی جائے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار مہر کو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو واپس کر کے عورت علیحدگی اختیار کر رہی ہے. پہلے بہت مہر ہوا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے عورت کہہ دے کہ تم اپنا مہر واپس لے لو, اور شوہر اس پیشکش کو قبول کر کے اس کی جان چھوڑ دے. ٹھیک ہے. یعنی اور پھر قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ مرد کے دل میں اللہ نے مال کی محبت ڈالی ہے. جب اس کو اپنا مہر مرتا ہوا واپس نظر آتا ہے تو وہ عورت کے مطالبے پہ اکثر و بیشتر اس کی جان چھوڑ دیتا ہے, اس کو زبردستی نہیں گھسیٹ کے رکھتا. وہ عام طور پر یہ سلوشن کامیاب ہو جاتا ہے جب عورت نہیں رہنا چاہتی. تو قرآن نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا. یہ دوسرا طریقہ ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے. صحیح. خلا ایک ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کے درمیان. اس میں حکومت کا کام اس ایگریمنٹ کو پکا بنانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جج کا کام طلاق دینا یا خلا دینا نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لیں. جج کا کام ہے کہ جیسے میاں عورت جب شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے علیحدگی چاہیے, بعض دفعہ شوہر اس مطالبے کو سیریس نہیں لیتا. وہ بعض دفعہ شوہر کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا اور اس کے مطالبے پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کل یہ میرے اوپر الزام لگا سکتی ہے کہ شوہر نے خود چھوڑا ہے, میں نے تو نہیں طلاق مانگی تھی. تو ایسے سچویشن میں جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو کام پکا ہوتا ہے. تو ایسے میں عورت عدالت کی طرف بھی رابطہ کر سکتی ہے کہ میرا شوہر کے مطالبے پر شوہر مجھے ڈیورس نہیں دے رہا, میں کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کورٹ اس معاملے کو ڈیل کرے. تو کورٹ شوہر کو بلائے اور کہے بھائی یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تم اس کو چھوڑ دو. شوہر اگر چھوڑ دیتا ہے, عام طور پہ چھوڑ دیتا ہے, صحیح, وجہ اس کی ہے کہ شوہر سیریس لیتا ہے کہ یار یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کورٹ میں, تو ایسی صورت میں شوہر اس کو چھوڑ دے گا. اور بیوی 2 شرطیں لگا سکتی ہے کہ مجھے نان نفقہ بھی نہیں چاہیے اور عدت کا خرچہ بھی نہیں چاہیے. تو شوہر کہتا ہے جب مجھے یہ میرا مہر بھی واپس مل رہا ہے اور عدت کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا میرے اوپر, تو چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہے دونوں کے درمیان ایگریمنٹ. اس پر پوری امت کا اجماع ہے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب کچھ اہل حدیثوں نے اختلاف شروع کیا, پہلے کے اہل حدیث بھی اسی طرح ہی خلا مانتے تھے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے. اچھا, یہ جو دوسرا طریقہ ہے نا خلا کا, اس میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے ایک بھی راضی نہیں ہوگا تو کورٹ کسی صورت میں, کسی فقہ میں نہیں ہے کہ کورٹ خلا خود بخود دے سکتی ہے. جس کو میں بیانات میں کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. تیسری سچویشن یہ ہے کہ مرد کی طرف سے ظلم ہو رہا ہو. اب ظلم کس نوعیت کا ہو, حضرات فقہاء نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے, قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے. فقہ حنفی میں ہے, شافعی میں ہے, فقہ مالکیہ میں ہے, فقہ حنبلی میں ہے, چاروں فقہ میں. تو اہل حدیث ظاہر ہے ان چاروں فقہ سے ہی چیزیں لیتے ہیں عام طور پہ. تو لیکن ان کا چونکہ الگ سے فقہ مدون مرتب نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ تمام اہل حدیث اس پر متفق ہیں, تو اس لیے ان کو 5ویں فقہ کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا. اس میں اہل حدیثوں کی منفرد رائے پیش کی جاتی ہے, فلاں کی یہ رائے, فلاں کی یہ رائے. لیکن جو مدون فقہ ہیں ان میں چاروں فقہ, ان میں تنسیخ نکاح کی کچھ شرائط مشترکہ ہیں, کچھ شرائط ہیں جن میں اختلاف ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ شوہر ظالم ہو, متعنت ہو. متعنت کا مطلب یہ حقوق ادا کر سکتا ہے پھر بھی ادا نہیں کر رہا, اور بیوی کو چھوڑ بھی نہیں رہا اس کے مطالبے پر. وہ قرآن نے کہا نا امساکم بمعروف او تسریح باحسان, عزت کے ساتھ رکھو, نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دو. اب عزت کے ساتھ رکھ نہیں رہا ہے, اس کے بنیادی بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا. بیسک حقوق کیا ہے؟ نان نفقہ ہے.
یا شوہر نامرد ہے, یا کوئی اتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے شادی سے پہلے بیوی کو کہ اس دھوکے کی بیس پہ عورت نے اس سے شادی کر لی, بعد میں پتہ چلا تو ایسا نہیں ہے, وہ ایسا دھوکہ ہے کہ جس سے عورت کو نقصان ہو سکتا ہے. اس طرح کے تنسیخ نکاح کے اسباب کتابوں میں لکھے ہوئے, اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ سبب اگر پایا جاتا ہے تو پہلی صورت یہی ہے کہ عورت شوہر کو خلا پہ آمادہ کرے. اگر وہ خلا پہ آمادہ نہیں ہوتا تو کورٹ شوہر کو عدالت میں بلائے گی اور اس سے کہے گی کہ آپ پہ یہ الزامات ہیں, آپ انسان کے بچے بن جاؤ, اور آئندہ کے لیے آپ گارنٹی دو کہ آپ یہ ظلم اپنی بیوی پہ نہیں کرو گے. اگر وہ گارنٹی دے دیتا ہے اور عدالت کو ہوتا ہے کہ آپ یہ ظلم نہیں کرے گا تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ چھوڑنے کا رائٹ اللہ نے شوہر کو دیا ہے. لیکن اگر وہ نہیں راضی ہوتا یا دوبارہ وہی ظلم کرتا ہے تو پھر کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے شوہر کا نائب بن کے عورت کا نکاح ختم کر دے. صحیح, اس کو فسخ نکاح. ہاں, یعنی فینوب القاضی منا بہو, قاضی شوہر کا نائب بن جائے گا, یعنی کیونکہ وہ تسریب الاحسان نہیں کر رہا, یہ یک طرفہ نکاح ختم ہوگا, یہ جائز ہے کیونکہ شوہر ظلم کر رہا ہے, عورت کو ظلم سے بہرحال بچانا ہے. ٹھیک. اچھا, اب اس میں لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ حنفی لوگوں کا بنایا ہوا ہے, حنفیوں کا نہیں. احناف نے اس میں اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, جتنے بھی اس وقت حنفیوں کے دنیا بھر میں مدرسے ہیں, چاہے جامعۃ الرشید ہو, چاہے دارالعلوم کرنگی ہو, یا مصر میں آپ چلے جائیں, عورت کو اتنا فیور دیا ہے کہ تنسیخ نکاح کے جو اسباب ہیں نا اس میں صرف فقہ حنفی پر اکتفا نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید سے بھی فتویٰ جاتا ہے, دارالعلوم کرنگی سے بھی فتویٰ جاتا ہے, جتنے بڑے مدارس احناف کے ہیں سب سے ہی فتویٰ جاتا ہے کہ چاروں فقہ میں کوئی ایسی, یعنی شوہر کی طرف سے ایسی زیادتی ہو رہی ہو کہ اگر فقہ حنفی میں تنسیخ نکاح کا ذریعہ نہیں بنتا تو چلو فقہ شافعی سے لے لو, فقہ مالکیہ سے لے لو, فقہ حنفی سے لے لو, یعنی ہر صورت میں فیور عورت کو دیا جا رہا ہے. صحیح. اور یہ ہم بھی فتویٰ جب لکھتے ہیں تو عورت کو فیور دیتے ہیں. لیکن کچھ, یعنی یہ 3 صورتیں ہیں نکاح ختم کرنے کی, لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں بھائی کسی فقہ میں اس میں گنجائش نہیں بن رہی ہے. مثال کے طور پر شوہر بیوی کے بیسک حقوق بھی ادا کر رہا ہے, وہ اس کا گھر بسانا بھی چاہتا ہے, لیکن عورت نہیں رہنا چاہتی, تو خلا کے طریقے پہ تو نکاح ختم ہو سکتا ہے شوہر کو راضی کر کے. شوہر اگر راضی نہیں ہے تو پھر اسلام میں کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے نکاح ختم کرنے کا. صحیح. کسی بھی فقہ میں نہیں ہے. یہاں یہ عدالتیں گڑبڑ کر رہی ہیں کہ نہیں جی, کوئی بھی خاتون اٹھ کے کورٹ میں جائے گی کہ مجھے جمشید کے ساتھ نہیں رہنا, میں نہیں رہنا چاہتی, کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو, یا ریزن پیش تو کرے, اس پہ کوئی گواہ بھی پیش نہ کرے, شوہر اس الزامات کو تسلیم بھی نہ کرے, بلکہ کورٹ کو یقین آ جائے کہ جھوٹے الزام لگا رہی ہے یہ عورت, پھر بھی کورٹ عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے. یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل کالعدم ہے, اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت اگر اس خلا کی بیس پہ کہیں اور شادی کرے گی تو زنا کا جرم ہوگا, بدکاری کا گناہ ملے گا اس کو. اچھا, بہت شکریہ. اب یہ عدالتی خلا کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. عدالتی خلا پہ آپ کو بنیادی طور پر جو اعتراض ہے, میں چاہتا ہوں اس کو آپ کھل کے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں گے, اور یہ بھی تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ بات آپ نے جس طرح پیچھے گفتگو میں اشارہ کیا کہ شوہر چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نفقہ بھی دے رہا ہوتا ہے, خوش بھی رکھ رہا ہوتا ہے, چاہ بھی رہا ہوتا ہے گھر بسے, لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں, اس بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے اوپر جب کوئی قانون کی لاٹھی پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ, ظاہر ہے وہ تسلیم تھوڑی کرے گا کہ میں ظلم کر رہا ہوں, میں نفقہ نہیں دے رہا, تو وہ تو اپنے آپ کو معصوم, انوسینٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایسی صورت میں اگر عورت عدالت کے اندر گواہوں کے ساتھ یہ پروف کر دیتی ہے کہ میرا مطلب یہ شوہر ظالم ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کر رہا اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو پھر اس عدالتی خلا کی ڈگری جاری ہونے میں کیا ایشو ہے؟ اگر عورت گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے, ظلم کی نوعیت اس ٹائپ کی ہے کہ شوہر کہہ دیتا ہے کہ آئندہ میں یہ ظلم نہیں کروں گا اور گارنٹی دیتا ہے. اس کی مثال ایسے, میرے پاس ایک ایسے ہی کیس آیا. ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا. اچھا, 3 بیٹیاں بھی تھیں اس خاتون کی. میں نے جامعۃ الرشید میں مفتی عابد شاہ صاحب کو بھی بلایا, میں نے کہا بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ ہم بھی آ گئے, شوہر کو بلایا ہم نے, تو کہتی ہے کہ یہ مجھے نان نفقہ نہیں دیتا. شوہر نے کہا میں دیتا ہوں, کیش دیتا ہوں. کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے پاس. میں نے خاتون سے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں, گواہ نہیں ہے میرے پاس. اچھا, میں نے کہا اچھا, میں نے اس کے شوہر سے کہا کہ اب آپ یہ بتاؤ کہ ہمیں تو نہیں پتا آپ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے, آئندہ آپ دو گے, اس کا آپ کیا ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ گارنٹی. میرے پاس جمع کرا دو پیسے. اس نے کہا میں 1 سال کے نان نفقے کا چیک پکڑا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اکاؤنٹ سے کٹتے رہیں گے پیسے. تو میں نے خاتون سے کہا اس سے بڑی شیورٹی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کو نان نفقہ دے رہا ہے. منتھلی ہم نے جو اماؤنٹ طے کیا تھا کہ اس کا اتنا خرچہ ہونا چاہیے, اس نے کہا میں چیک کاٹ کے پکڑا دیتا ہوں ایڈوانس میں,
صحیح. اور میرے اکاؤنٹ میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور یہ میں پکڑا دیتا ہوں. تو میں نے خاتون سے کہا یہ تو دے رہا ہے آپ کو. اس نے کہا نہیں مجھے علیحدگی چاہیے. اس کا مطلب جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا نا. تو میں یہ کام کر سکتا ہوں, کورٹ یہ کام نہیں کر سکتی کیا؟ بھائی ایک بندہ شیورٹی دے رہا ہے آپ کو, گارنٹی دے رہا ہے میرا یہ اکاؤنٹ ہے جج صاحب, اس میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, یہ میری سیلری ہے اور میں ایڈوانس میں 6 مہینے کا اس کو نان نفقہ دے رہا ہوں. اگر میں نان نفقہ نہ دینے والا ہوتا تو میں 1 سال کا یا 6 مہینے کا ایڈوانس میں دینے کے لیے ریڈی ہو جاتا. عدالتیں یہ سب چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں. تو جس عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, نان نفقہ نہیں مل رہا, ہم اس کو فیور دے رہے ہیں. اس میں ایک میرا سوال ہے. دیکھیں ایک عورت جب بھی کوئی اسٹیپ لے رہی ہوتی ہے, یہ آپ تک وہ آئی ہے, عدالت تک وہ گئی ہے, ہماری سوسائٹی میں عورت کے لیے اس طرح کا اسٹیپ لینا موسٹ آف دا ویمن, مطلب بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو بہت بولڈ ہوتی ہیں, تو ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے, لیکن زیادہ تر عورتوں کے لیے یہ اسٹیپ لینا اٹ سیلف بہت مشکل کام ہے, بہت جرت والا کام ہے نا. ان کو 10 طرح کے جوابات دینے ہیں, 10 طرح کے سوالات کا سامنا کرنا ہے. تو اگر وہ اتنا اس نے سہا ہے اور سہ کر وہ تنگ آ کر اک کر, ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی, وہ آپ کے پاس آئی ہے اور اس وقت پھر سے ایک معاملہ یعنی سولوشن کی طرف اور وہ دوبارہ سے یعنی پوتر بننے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ تو تھک ہار کے آئی ہے نا آلریڈی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ تھک ہار کے آئی ہے؟ جب وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں آپ کو چیک پکڑانے کے لیے تیار ہوں, نہ ہمارے پاس کوئی گواہ ہیں. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ میں نے آپ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے عبد الودود بھائی نے 1 کروڑ روپے میرے چوری کیے ہیں, اور میں انتہائی تھک ہار کے گدھے پہ بیٹھ کے میں لمبا سفر کر کے لاہور گیا کسی مفتی صاحب کے پاس یا کورٹ میں گیا, اور اب کورٹ یہ کہہ رہی ہے ایک بندہ تھک ہار کے جب اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے تو کچھ تو ہوگا نا. تو میں کہوں گا کچھ ہے, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تھک ہارنا کوئی دلیل نہیں ہوتی کسی پہ الزام کی. یہ تو فیملی سسٹم تباہ ہے نا, اس طرح تو ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. کوئی بھی عورت اٹھ کے کہے گی نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ بھی بچے اتنے بڑے کیسے ہو گئے اگر نان نفقہ نہیں دے رہا تھا. ایک کیس ہمارے پاس آیا, خاتون نے کہا اس بندے نے 8 سال سے نان نفقہ نہیں دیا ہے اور میں بچے خود پال رہی ہوں. میں نے کہا 8 سال سے نان نفقہ نہیں دیا اور بچے اتنے اونچے اونچے ہو گئے, اتنے قد کے ہو گئے, 8 سال آپ نے گزارا کیسے کر لیا اس آدمی کے ساتھ؟ تو کراس کوشچن تو پوچھے نا کورٹ. اب گزارا کیسے کر لیا, اس میں ایک صورت یہ بھی تو ہو اور اگر کر لیا ہے گزارا تو مرد سے اب ہم اگلے 8 سال کے لیے اس سے گارنٹی لے رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نان نفقہ نہیں دے گا ہم آپ کا نکاح ختم کر دیں گے. اب اگر نہ دے, اب تک تو ہمیں نہیں پتا دیا کہ نہیں دیا, صحیح, اب اگر نہ دے اور اس کی گارنٹی ہے کہ یہ چیک جمع کرا رہا ہے آپ کو, اور چیک میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا میرے پاس رکھواؤ, میں اس خاتون کو بھیج دیا کروں گا تاکہ اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مکر جائے, کہ یہ مکر جائے گا. صحیح. تو اتنی شیورٹی کے بعد, اتنی گارنٹیوں کے بعد بھی میرا خیال ہے دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اتنی اندھی لگی ہوئی ہو کہ کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے. اسی کو میں الٹا لے کے جاتا ہوں کہ اگر کسی خاتون نے جھوٹا الزام لگایا ہو تو اس آدمی کو آپ کیسے بری کرو گے؟ پھر آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ کیا یہ فرض کر لیا ہے ہم نے کہ ہمیشہ عورت ہی سچی ہوگی, مرد سچا نہیں ہو سکتا؟ بھائی کبھی مرد سچا ہوتا ہے, کبھی عورت سچی ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی کئی الزامات لگتے ہیں تو گواہوں کا ایک نظام ہے, ایک اس کو جج کرنے کا. جج کو جج کیوں کہتے ہیں؟ وہ جج کرتا ہے. جی, جج کا کام یہ نہیں ہوتا تھڑا تھڑا جو ہے نا طلاق اور خلوع کی ڈگریاں پکڑیں, جج تھوڑی ہے. یہ تو یہ سمجھیں کہ خاندانی نظام کو توڑنے کا ایک اعلی کار ہو گیا. یہ تو جج کا مطلب ہے ججمنٹ کرنا ہے, اس میں جج بن کے فیصلہ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. امام شافعی کی عدالت میں ایک عورت آئی نا روتی ہوئی, میرا شوہر بڑا ظلم کر رہا ہے, بہت زیادہ رو رہی تھی. تو کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت یہ بہت مظلوم ہے. انہوں نے کہا بھائی رونا دلیل مظلومیت نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا اور روتے ہوئے آئے تھے. تو رونا کوئی دلیل مظلومیت نہیں ہے, دلائل ہونے چاہیے, دلیل کی بیس پہ بات سنی جائے گی. جج کا کام ہے جج کرے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے. اگر بالفرض ثابت ہوتا ہے غلط کہہ رہی ہے تو آئندہ کے لیے اگر شوہر سدھرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ مقصد شوہر کو سدھارنا ہے, نظام کو توڑنا نہیں ہے, تو سدھارنا ہے اس کے میاں کو. تو اگر وہ سدھر رہا ہے اور ایسی گارنٹی دے رہا ہے آئندہ کے لیے تو عورت کے پاس رائٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سارے فیصلے عقلی بنیادوں پہ ہی کرنے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کو فالو کیا جائے. مذہب کی ضرورت کیا ہے پھر ہمیں؟ یونائٹڈ نیشن میں جو لاز بنتے ہیں وہ اسی بیس پہ بنتے ہیں, ایکویلٹی کے بیس پہ. جی, کہ بھائی جب مرد چھوڑ سکتا ہے عورت کو تو عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے اپنی علیحدگی لے سکتی ہے. تو اسی بیس پہ یونائٹڈ نیشن میں قوانین بنتے ہیں کہ جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی اس کو مجبور کیوں کر رہے ہو. تو پھر اسلام کو نکالو آئین سے. آپ بولو پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کو فالو کرنا ہے, صحیح, مغربی دنیا کو فالو کرنا ہے,
قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. پھر یہ یعنی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے سیکولرزم کو مت پھیلائیں. احکام شریعت کا مدار نصوص پر ہوتا ہے, علت پر ہوتا ہے, حکمتوں پر نہیں ہوتا. صحیح ہے. مثال کے طور پر جی, ہمیں شریعت نے حکم دیا بقرعید کے دن آپ نے جانور قربان کرنا ہے. صحیح. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں, لیکن ان حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہے. کہ جی غریبوں کو بھی ملتا ہے. کوئی بندہ کہ میں غریب کو ڈائریکٹ پیسے پکڑا دوں گا. جاب بہت سارے لوگوں کو مل جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں ان کو سب کو آسٹریلیا میں لے جاؤں گا جاب دلانے کے لیے, زیادہ اچھی جاب دلا دوں گا. بھائی سب کچھ اپنی جگہ, لیکن ہمیں حکم ہے بقرعید میں قربانی کرنے کا, تو قربانی ہی کرنی پڑے گی. ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز پڑھنی پڑے گی. روزے کی حکمت ہے, صحت بھی ایک اچھی ہوتی ہے روزوں میں, لیکن ہو سکتا ہے کسی کی صحت اچھی نہ ہو رہی ہے, وہ بہت ہی باریک ہو گیا وہ بیچارہ روزے رکھ کے, لیکن رمضان میں اگر وہ بیمار نہیں ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ نس کے موجودگی میں کسی حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا. تو اللہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے قرآن میں صاف طور پر ہے, او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کو کی گرہ کھولنے کی چابی اللہ نے شوہر کے ہاتھ میں رکھی ہے. ڈیورس مرد کی مرضی سے ہوگی, عورت آتی اپنی مرضی سے ہے, جاتی اپنی مرضی سے نہیں ہے, جاتی شوہر کی مرضی سے ہے. 1400 سال سے ہمارا کلچر اسی طرح سے چلا آ رہا ہے, کسی کو اعتراض نہیں تھا اس پہ. اپنے ابا دادا سے پوچھ لے, وہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہی ہوتا تھا کہ میاں کے چھوڑے بغیر بیوی نہیں چھوٹتی تھی. اب جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب قبر تیار کیا, اس نے اپنے لیے جاتے جاتے جو ہے نا ایک ایسا کام کر گیا فیملی سسٹم کو توڑنے کا. قانون میں اس نے 67 کے لاء میں اس نے کچھ ایڈیشن, کچھ اضافہ کر کے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا امریکہ کو اور یونائٹڈ نیشن کو خوش کرنے کے لیے. اس کے بعد سے ہمارا میں تو اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ بھائی یہ بہت غلط ہو گیا ہے. اس کا دیکھیں عقلی نقصان کیا ہے اس کا, آپ شریعت کو ایک طرف رکھیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب مرد کو پتہ ہوگا نا کہ یہ جب چاہے مجھ سے علیحدگی لے سکتی ہے, اس کے پاس بھی ڈیورس کا حق ہے, اس کو اپنا نہیں سمجھے گا, اپنا نہیں سمجھے گا. لہذا ہمارے یہاں جو میاں لوگ پراپرٹی بیوی کے نام کر دیتے ہیں کہ یار میری بیوی ہے کوئی بات نہیں گھر اس کے نام, تاکہ مروں تو وراثت میں مسئلے کھڑے نہ ہوں. بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں, اب نہیں دیں گے. ابھی تو یہ عدالتی خلا بہت زیادہ پھیلا نہیں, پھیلنا شروع ہو گیا ہے, لیکن چونکہ اس میں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جو باریک لکیر تھی وہ ختم ہو گئی. گرل فرینڈ میں بھی ہے جب بھی چاہے ٹاٹا بائی بائی کر کے جا سکتی ہے, تو بیوی بھی جب بھی چاہے ٹاٹا بائی بائی کر کے جا سکتی ہے. تو مرد بیوی کو کے ساتھ جو مرد کا بیہیویئر ہوگا وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے گرل فرینڈ کے ساتھ ہوتا ہے. گرل فرینڈ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے. جب اس سے خواہش پوری ہو جائے ٹیشو پیپر کی طرح اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. بیوی کے ساتھ بھی مرد کا بیہیویئر یہی ہوگا. اس کا نقصان عورت کو ہوگا. اب تک مرد کو پتا تھا میری ہے, اور اللہ نے مرد کو حوصلہ بہت دیا ہے. ہمارے یہاں بہت کم ڈیورس کا ریشو ہے باہر کی دنیا کے مقابلے میں. برداشت کر لیتے ہیں کہ یار میری چیز ہے, کوئی بات نہیں, کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, تو اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرتے ہیں, پراپرٹی بھی اس کے نام کرتے ہیں, اس کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں. ساری زندگی میجورٹی ہمارے یہی کر رہی ہے سوائے چند مردوں کو چھوڑ کے, تو میجورٹی یہی کر رہی ہے. جب مرد کو پتہ چلے گا یار ذرا سا مجھ میں کوئی ایپ پیدا ہوا نا, یا اس کو جمشید اچھا لگا, وسیم اچھا لگا, غفار اچھا لگا, ٹاٹا بائی پر کر کے نکل جائے گی. مرد کہتا ہے ٹائم پاس کرو. صحیح. تو اس کا نقصان بالآخر عورت. اور اچھا اس قانون کے خلاف سب سے پہلے آواز جو اٹھائی ہے نا وہ کسی مذہبی لوگوں نے نہیں اٹھائی, وہ مسلم لیگ کی خاتون تھیں. کاش مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں ہوتا. یہ 2002 یا 2003 کی بات ہے. مسلم لیگ کی خاتون تھیں, انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی تھی, مذہب کی بیس پہ نہیں بلکہ اس بیس پہ کہ اس قانون کی وجہ سے خواتین کے گھر تباہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. عورتوں کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے, مرد نے ذرا سا کوئی ظلم زیادتی کی ہلکا پھلکا جو ہر گھر میں ہو جاتا ہے, کھڑک کر کے جا کے خلا لیتی ہیں, اس کے بعد ساری زندگی روتی ہیں پھر بیٹھ کے. صحیح. اس کا بیہیویئر کی آپ نے ایک عقلی دلیل آپ نے بیان کی, اس کا اپوزٹ بھی تو ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر مرد کے پاس یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں چھوڑ دوں, تو مرد بھی پھر اس کو اپنی چیز کیوں سمجھے گا؟ بہترین ہو. یعنی عورت اپنے شوہر کو پھر اپنا تھوڑی سمجھے گی, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. اس کو بھی تو پتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. سلمہ پسند آ گئی, وہ پسند آ گئی, تو بہترین بات کی آپ نے, بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں عورت کو پتہ ہے کہ میرا میاں جب چاہے مجھے چھوڑ سکتا ہے, لیکن پھر بھی عورت شوہر کو اپنا کیوں سمجھتی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کو پتہ ہے کہ میاں چھوڑتا اتنی جلدی نہیں ہے. اس کی زبان پہ طلاق ہوتی ہے, 3 لفظ بولے گا نکاح ختم ہو جائے گا, لیکن کرتا نہیں. اس نے اپنے باپ کو بھی دیکھا ہے, اپنے دادوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ فطرت کا یہ حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جب سربراہ بنایا تو اس میں برداشت اور حوصلہ عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ رکھا ہے. اب خواتین ان باتوں کو سن کے چڑھتی تو بہت ہے مجھ سے کہ جو ہے نا ہر وقت مردوں کے فضائل بیان کرتا ہے,
بھائی میں فضائل میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے مرد میں حوصلہ رکھا ہے اس لیے ڈیورس کا رائٹ اس کو دیا ہے. میرا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ اگر اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا ہوتا ہم سب رنڈوے ہوتے اس وقت. ہم سب رنڈوے ہوتے, تھر تھر کریں گے, انہوں نے طلاقیں نکالنی تھی. یہ باتیں عورتیں بھی مانتی ہیں. تو مرد کے پاس رائٹ ہے مگر وہ یہ رائٹ استعمال کرتا نہیں ہے. کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, بہت کم مرد کرتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی ڈیورس ریشو مسلم فیملیوں میں دنیا میں سب سے کم ہے. حالانکہ اسلام میں ڈیورس سب سے آسان ہے. ہندو اگر ڈیورس دینا چاہے گا کورٹ جائے گا, کیس چلے گا وغیرہ وغیرہ. مسیحی اگر ڈیورس دینا چاہے گا کورٹ میں جائے گا, کیس چلے گا. مسلمان ڈیورس دینا چاہے گا زبان سے 2 لفظ بولے ختم, لیکن پھر بھی نہیں بولتا وہ. تو اللہ نے قانون بنائے, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہے. اللہ نے مرد کا حوصلہ بھی دیکھا ہے, عورت کا بھی دیکھا ہے. دونوں کے حوصلے کے حساب سے آسمان سے قوانین نازل کیے. مرد کے پاس رائٹ تو ہے لیکن وہ صبر بھی نہیں ہے. صبر بھی اللہ نے اس کو دیا ہے. اپنے ابا کو دیکھ لیں, دادا کو دیکھ لیں, پر بہت کم طلاقیں ملتی ہیں ہمارے یہاں. تو یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یا تو اللہ کی طرف آ جاؤ یا یونائٹڈ نیشن سے فیصلہ کروا لو, ایک طرف ہو جاؤ نا. صحیح ہے. آپ نے نس کی بات کی پچھلی گفتگو میں, تو عدالت بھی جو یہ عدالتی خلا ہے اس کے پیچھے جو دلیل ہے, جس قانون کا آپ نے ایک حوالہ ذرا سا دیا 67 والا خورشید بی بی, اس طرح کا کوئی وہ ایک پورا سوال ہے, کیس ہے, اس میں بھی وہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی کہ بھائی یہ ہے, قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر دونوں میں اگر نباہ نہیں ہو رہا, مشکل ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو آپ قائم نہیں رکھ سکتے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت فیما افتدت بھی واپس کرے اس کا حق مہر یا جو بھی ہے اور چھٹی. تو اس میں عورت کے اوپر ہے کہ بس پیسے دے. قرآن کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تشریح کی کرتے ہیں, آپ سے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ نس تو وہ بھی لیتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں. نس کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو نس میں ہے ہی نہیں. صحیح ہے. نہ حدیث سے ثابت ہے, نہ فقہا سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, کہیں بھی نہیں ہے. تو ایسا نس کا مطلب بیان کرنا یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ وہ جو حج جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اینول ایک گیدرنگ ہوا کرے گی, اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ 5 ٹائم ایک گیدرنگ ہوا کرے گی, اور وضو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطنی نجاست سے پاک کر کے اس گیدرنگ میں آپ نے جانا ہے. ایک منکر حدیث کہنے لگے کہ یہ جو وضو ہے نا, اصل میں یہ وضو کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے صاف کرو نماز سے پہلے. تو میں نے کہا اندر سے صاف تو پورا ہونا چاہیے نا, پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ارجلکم الی الکعبین, پاؤں ٹخنوں تک دھو اور کوہنیاں ہاتھ کوہنیوں تک, تو کیا مطلب یہاں تک اندر سے صاف کریں. تو یہ وہی ہے, خلا کی آیتیں بتا رہی ہیں فلا جناح علیہما, میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایسا ایگریمنٹ کر لیں کہ فدیہ دے دے عورت. اور فدیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا اس پیشکش کو قبول کرے. جب بھی جان چھڑائی جاتی ہے نا فدیے میں, تو سامنے والے پارٹی کو کہا جاتا ہے کچھ لو دو کی پالیسی پر عمل کرو. تو دونوں پارٹیوں کا راضی ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے. اور حدیث سے بھی ثابت ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے میرے شوہر پسند نہیں, علیحدگی چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کو بلا کے کہا طلقھا, ان کو طلاق دے دو. انہوں نے طلاق دے دی. تو جب نبی, اب یہی بات ہے نا سر جی, دیکھیں جج نے بھی یہی کہا شوہر کو بلا کے طلاق, تو قاضی بھی تو نائب ہوتا ہے نا, تو کر دینا, تو دے دینا طلاق. وہ بھائی طلاق نہیں دے رہا تو کیا ہے, جج خود ختم کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کسی عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے, بھلے یہی وجہ ہو کہ اس کو جمشید پسند آ گیا, میرے پاس کیس آئے گا, میں تو شوہر کو بولوں گا چھوڑ دے یار, جب تیرے کو پسند نہیں کر رہی ہے, غیرت کا بھی تقاضا ہے, جان چھڑاؤ اس سے. تو مشورہ دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. جج بھی کہہ سکتا ہے شوہر کو, ہم بھی کہہ سکتے ہیں, نبی نے بھی کہا ہے, صحیح ہے نا, نبی نے بھی کہا ہے دے گا میاں ہی طلاق. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ نہیں دے رہا کیا جج دے دے گا؟ نہیں بھائی, جج نہیں دے سکتا. تو جج حکمن کہہ سکتا ہے شوہر کو, حکمن. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا طلقھا, علامہ ابن حجر نے لکھا ہے اور سارے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ یہ نبی کا حکم مشورے کے طور پر تھا. جیسے حضرت بریرہ کو نبی نے حکم دیا اپنے شوہر سے, پرانے شوہر سے نکاح کرو, انہوں نے کہا آرڈر ہے یا حکم ہے؟ آپ فرمایا کہ مشورہ ہے. آپ نے فرمایا مشورہ ہے یہ, کیونکہ اختیار عورت کے پاس ہے کہ وہ دوبارہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح کرے نہ کرے. آپ نے فرمایا مشورہ ہے, تو حضرت بریرہ نے فرمایا میں اس مشورے کو قبول نہیں کرتی. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو, تو انہوں نے چھوڑ دیا. صحیح, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ الطلاق لمن اخذ بالساق, خود حدیث میں نبی نے فرمایا کہ طلاق کا رائٹ اس کے پاس ہے جو شوہر ہے. تو نبی نے دوسری حدیث میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہی رہے گا, مرد کے پاس ہی رہے گا. لہذا کوئی اور مشورے کے طور پہ تو ہاں, اگر ان کے شوہر ظلم کر رہے ہوتے, حضرت جمیلہ بنت ثابت کے شوہر ظلم نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں ان پر, لیکن شادی جب ہوئی تھی پہلی رات کو انہوں نے دیکھا اپنے شوہر کو,
تو نبی سے فرمایا بی من الجمال ما ترى، میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں، اور حضرت ثابت جو ہیں وہ قد میں چھوٹے ہیں، رنگ ان کا سیاہ ہے، اور پرسنالٹی کے لحاظ سے میرے سے بالکل بھی میچنگ نہیں ہے. تو پہلی رات کو انہوں نے دیکھا تو ایک یہ معقول وجہ تھی، کبھی دیکھے بغیر شادی ہو گئی، میری غلطی ہو گئی ہے، اس کو چلائیں. اور پھر ان کے یہ الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ اتنا زیادہ ہماری صورت میں فرق ہے کہ میں شوہر کی ناشکری میں رہوں گی ساری زندگی، حقوق نہیں ادا ہوں گے مجھ سے. تو ایک معقول ریزن تھی. تو اس ریزن پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں. یہاں کیا ہو رہا ہے، 6 بچے ہو گئے اس کے بعد عورت کہہ رہی مجھے شوہر پسند نہیں آ رہا. بھائی وہ پہلی رات کو ان کو پسند نہیں آیا تھا. اچھا ہم تو کہتے ہیں 6 بچوں کے بعد بھی اگر پسند نہیں آ رہا نا تو بھی کورٹ جج کو، شوہر کو یہ کہہ سکتی ہے کہ چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے تو کیا ہوگا، پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھوڑا سکتی. صحیح. ہاں ظلم کی صورت میں الگ ہے. اچھا اسی میں کورٹ ایک تشریح کرتی ہے اپنے ایک پروویژن کی کہ ہم ظلم کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ظلم فار ایگزامپل ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے شدید نفرت کرتی ہے، یا اس سے نالا ہے، یا اسے دل بھر کے کچھ بھی ہے. تو کیا ہم ظلم کا انتظار کریں، ظلم ہونے کا انتظار کریں؟ ایونچولی تو اس کا نتیجہ ظلم ہی ہوگا نا. تو ہمیں ہوگا ظلم، ظاہر ہے ایک طرف اگر مسلسل نفرت ہے تو دوسری طرف سے محبت تو مسلسل نہیں آ سکتی نا. اگر ناپسندیدگی مسلسل ہے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ دونوں میں، اگر دیکھیں نکاح سے پہلے عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. اس کو میاں پسند نہیں آ رہا ہے، ریجیکٹ کر دے. صحیح. جب نکاح ہو گیا ہاں جی، تو پھر جب تک ظلم ثابت نہیں ہوتا عورت جا نہیں سکتی ہے. یا میاں اپنی مرضی سے طلاق دے دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دے دی حضرت ثابت نے، کہ آپ نے کہا کہ دے دو تو آگے ٹھیک ہے بھائی دے دیتا ہوں میں ان کو طلاق. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، کیونکہ یہ توہمات کی بیس پہ اگر آپ رکھنا شروع کر دیں کہ ہم ظلم کا انتظار کریں، ایسے تو پھر ہر فیملی میں یہی ہوگا. ایک عورت کہہ رہی ہے مجھے نہیں رہنا اپنے شوہر کے ساتھ، ہم کہتے ہیں چلی جاؤ، کیونکہ اب ہم کیا ظلم کا انتظار کریں. پھر دوسری خاتون آتی ہے مجھے نہیں رہنا اپنے شوہر کے ساتھ، کورٹ کہے گی چلے جاؤ، کہ اب میں کیا انتظار کروں گی یا ظلم کرے گا. تو یہ بہت ہی بودھی سی دلیل ہے. فیملی سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سے اچھی دلیل نہیں ہو سکتی کوئی. صحیح. نہیں یہ حضرت جمیلہ والا جو قصہ ہے اس میں کم از کم یہ علت تو ہمیں ملتی ہے نا کہ اگر عورت کو اپنا شوہر شادی کے بعد پسند نہیں آیا، ان کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ ہو گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ نارمل جیسے میاں ہوتے ہیں. جی صحیح ہے. تو اس بنیاد پہ اگر وہ عدالت میں جاتی ہے، قاضی کے پاس جاتی ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی تو نہیں کی جا سکتی نا. نہیں، حوصلہ شکنی نہیں کی. حوصلہ شکنی جب کی جائے گی جب کوئی بھی ریزن نہ ہو. صحیح ہے. جیسے کسی اور سے عشق ہو گیا، صحیح ہے. ایسی صورت میں حدیث موجود ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. صحیح. لیکن کوئی معقول ریزن ہو سر دیکھیں تو نا، پھر ٹھیک ہے. اب دیکھیں معقول ریزن کی 2 صورتیں، ایک ظلم ہے، بعض دفعہ ظلم نہیں ہے لیکن کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنی شوہر کو ایسی بیماری ہو گئی، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے. بعض عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی میاں کو ایسی بیماری ہو گئی ہے، وہ میاں کے باڈی سے بدبو آتی ہے اور میاں پھر بھی قریب آنا چاہتا ہے. تو یہ ایک ایسی بعض عورتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. اصولی طور پر تو یہ کہا جائے گا بھائی شریک حیات ہے، صبر کرو. لیکن کوئی بھی وجہ ہو گئی جو عورت کے لیے ناقابل شراب پینے لگا ہے، وہ بدبو آتی ہے اس کے منہ سے، غلیظ نشے میں لگ گیا ہے، اس طرح کے حقوق ادا کر رہا ہے بیوی کے، لیکن ایسی اس کے اندر ایپ پیدا ہو گیا کہ ایک اچھی خاندان کی عورت کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے اب گھن آ رہی ہے، تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے. تو ایسی صورت میں عدالت شوہر کو کہے کہ بھی چھوڑ دو اس کو. تو اگر چھوڑ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. اچھا ایک سوال، لیکن اگر وہ حقوق ادا کر رہا ہے، ہاں بات یہ ہو رہی حقوق ادا کر رہا ہے، تو مشورہ دیا جائے گا شوہر کو. ڈنڈے سے اس کو طلاق نہیں دلوائی جا سکتی. صحیح. یا کورٹ خود بخود نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. یہ جو عدالتی خلا اس وقت پاکستان میں ہے، جس کے آپ بہت بڑے ناقد بھی ہیں، اس عدالتی خلا کو اگر خلا کے بجائے فسخ نکاح سے تعبیر کیا جائے تو کیا اس کی کوئی گنجائش بنتی؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے، ہمارے پاس جب کوئی عدالتی خلا کا کیس آتا ہے، مفتی لوگ کتنے براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی عورت کے لیے ظالم اور اس طرح کی ہمیں باتیں، ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں عورت کو حق ملے شرعی حدود کے اندر. وہ کام نہ کرو جو یورپ امریکہ نے کیا ہے اور فیملی سسٹم کی واٹ لگا دی، انہوں نے برباد کر دیا بالکل. وہ کام نہ کرو کیونکہ اس میں عورت ہی کا نقصان ہے اینڈ میں آ کے. ہم یہ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں، جامعۃ الرشید ہے یا دارالعلوم کرنگی ہے، یا میرے پاس پرسنلی اگر کوئی فتویٰ آتا ہے کہ عورت نے خلا کا کیس کیا،
2 گواہوں سے ثابت کیا کہ یہ شادی ہوئی ہے جب سے نان نفقہ دے ہی نہیں رہا ہے, میں اپنا نان نفقہ خود اٹھا رہی ہوں, صحیح. تو اور طلاق کے مطالبے پہ طلاق بھی نہیں دیتا ہے. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ عورت نے چونکہ گواہ بہرحال پیش کر کے اپنی فارمیلٹی پوری کر دی عورت نے, اور کورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نان نفقہ نہیں دے رہا. کورٹ نے مرد کو کہا طلاق دو, مرد نے طلاق بھی نہیں دی, تو کورٹ نے خلا کی ڈگری عورت کو پکڑا دی. اس میں ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ عورت کو فیور دیتے ہیں کہ بھائی کورٹ نے لفظ تو خلا کا استعمال کیا ہے, لیکن ہم اس کو تنسیخ نکاح سمجھ لیتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں جج بیچارہ چون جاہل ہے شرعی حکام سے, اس کو خلا اور تنسیخ نکاح کا فرق نہیں پتہ, لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا. تو الفاظ خلا کے استعمال کیے, لیکن چونکہ تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ہم اس کو تنسیخ نکاح کہہ دیتے ہیں, اور عورت کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا. ایسے درجنوں فتوے ہم دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں فیور عورت ہی کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ریزن تو ہونا, ریزن ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو پھر تنسیخ نکاح کہیں گے تو تنسیخ نکاح کی شرطیں نہیں پائی جا رہی, خلا کہیں گے تو وہ شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, تو پھر کوئی صورت ہی نہیں بنتی اس کو ویلڈ قرار دینے کی. صحیح ہے. اچھا, اب تھوڑا سا اس حوالے سے یہ جو نصوص پیش کی جاتی میں آپ کو بتاؤں, ہم اس میں اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ابھی ایک جامعۃ الرشید سے فتویٰ گیا ہے, جی, ایک آدمی نے بیوی کو دھوکہ دیا, کہا کہ میں کما رہا ہوں. خوب سمجھیں کتنا ہم عورت کو فیور دے رہے ہیں, لیکن کوئی تو شرعی وجہ ہو نا. بات یہ کہ یورپ کی طرح بے لگام نہیں ہو سکتے. ہمارے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے لگام بن جاؤ. خاتون اٹھ کے جائے بولے مجھے جمشید پسند نہیں ہے, ٹھڑک کر کے عدالت پکڑا دے, اور ہم کہتے ہیں یہ ویلڈ ہے. نہیں بھائی, اسلام کو چینج نہیں کر سکتے ہم, اور خاندانی نظام کو تباہ نہیں کر سکتے. کتنے ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں. ابھی کیس آیا کہ ایک آدمی نے بیوی کو بتایا, عورت کو بتایا کہ میں ان میرڈ ہوں, کما رہا ہوں, اور شادی ہوئی. جیسے پتہ چلا اس کے تو بیوی بچے ہیں, پہلے سے جھوٹ بولا اس نے بہت بڑا, تو پتہ چلا اس کے بیوی بچے ہیں. جیسے ہی عورت کو پتہ چلا نا, اس نے فوراً شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا کہ میں دھوکے باز کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر وہ مان جاتی نا رہنے پر, پھر اس کے پاس یہ رائٹ ختم ہو جاتا, لیکن اس نے اسی وقت کہہ دیا میں نہیں رہتی. کورٹ میں کیس کیا, اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, اور یہ پہلے سے میرڈ تھا, بچے بھی تھے اس نے, اور اس نے مجھے کہا کہ میں ان میرڈ ہوں. اس بیس پہ کورٹ نے اس کو خلا پکڑا دیا. جامعۃ الرشید نے اس خلا کو ویلڈ قرار دیا اور تنسیخ نکاح قرار دیا. کیوں؟ بہت بڑا دھوکہ دیا اس نے. صحیح. کیونکہ عورت کے حق میں یہ دھوکہ بڑا دھوکہ ہے, معتبر ہے, معتبر ہے. تو ہم اتنا یعنی, اور حالانکہ فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس طرح, صحیح, لیکن ایک جزیہ ہمیں مل گیا امام ابو یوسف سے, صحیح, اس پہ بھی قیاس کیا ہے ہم نے. صحیح. تو میرا مقصد یہ ہے کہ علماء عورت کو فیور دے رہے ہیں جس حد تک ممکن ہو. اس میں خاص طور پہ جامعۃ الرشید اور دارالعلوم کورنگی تو بہت زیادہ, یعنی ان کے فتوے میں بہت وسعت ہے اس معاملے میں. تو میں خود جو دارالفتہ میں فتویٰ دیتا ہوں اس میں بھی فیور ہم دے رہے ہوتے ہیں عورت کو, لیکن بھائی ایک لمٹ ایسی آتی ہے, اس کے بعد بنتا نہیں ہے کچھ. صحیح ہے نا. پھر وہی ہے کہ بھائی اسلام سے فیصلہ کروا لو یا یونائٹڈ نیشن سے کروا لو. صحیح. تو وہ بنتی نہیں ہے نا, نہ خلا بن رہا ہوتا ہے, نہ وہ تنسیخ بن رہی ہوتی ہے, تو ہم کیسے کہہ دیں. آپ جتنی مرضی عورتوں کو فیور دے لیں, عورتیں آپ سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ دیکھو, عورتیں مجھ سے اگر خوش نہ ہوتی تو 4 عورتیں مجھ سے شادی کیوں کرتی ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے. دنیا میں, پاکستان میں یا دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں جن سے 4 عورتوں نے شادی کی ہے؟ اگر ایک عورت کرے گی تو دوسری ان سے نہیں کرتی. صحیح. یہ بہت اہم سوال ہے, آج اس کا جواب دیتا ہوں میں. آپ سے کسی نے دوسری شادی نہیں کی, اب بھابھی ناراض نہ ہو جائے کہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں دوسری کرتے ہیں, ان سے کوئی عورت دوسری شادی نہیں کرتی. اگر 2 کر لیں تو تیسری پہ تو بیوی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, چوتھی پہ تو سوال ہی. میں دنیا میں ایک ایسا انسان ہوں, میرے علاوہ اور بھی ہیں بہت سے, لیکن بہت مارکیٹ میں شارٹ ہیں جن سے 4 عورتوں نے شادی کی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتیں مجھ سے ناراض ہوں؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا, یہ جو میں ایک سوال آپ سے اسی خلا اور تنسیخ نکاح, فسخ نکاح کو, اس کا بنیادی فرق اور ان کی شرائط میں فرق, ایک اگر خلا جو شرعی خلا ہے, جی, میاں بیوی کے ایگریمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دونوں راضی ہوں. ریزنز کیا؟ ویلڈ ریزنز. ویلڈ ریزن ہو یا ویلڈ نہ ہو, جب دونوں راضی ہیں تو بس ختم. ٹھیک ہے, ڈن. ہاں, اگر ویلڈ ریزن نہیں تھی تو پھر عورت گنہگار ہوگی. اوکے. کہ کیوں بلا وجہ اپنے میاں سے خلا مانگ رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. وفا کرو, اپنے میاں کے ساتھ زندگی گزارو. اگر ویلڈ ریزن نہیں, ویلڈ ریزن ہے تو جائز ہے. لیکن مفتی یہ نہیں دیکھا گا کہ ریزن ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے. رضامندی دیکھے, وہ دیکھے گا جب دونوں راضی ہیں تو ان کا آپس کا مسئلہ ہے. ٹھیک. ہاں, فتویٰ یہ دے گا کہ بھائی اگر ویلڈ نہیں تھی تو اب یہ ویلڈ ہے یا نہیں, یہ فیصلہ عورت کرے گی. بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ویلڈ نہیں ہے, لیکن عورت کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ویلڈ ہے. ٹھیک.
یہ تو ہے خلا. تنسیخ نکاح یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے مخصوص نوعیت کا ظلم ثابت ہو جائے صحیح اور وہ چھوڑنے کے لیے خود تیار نہ ہو, تو اس کو متعنت کہا جاتا ہے, ضدی ہٹ دھرم. جیسے بعض مرد لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں, بعض یہاں شادی کر کے امریکہ چلے گئے, لڑکی کہہ رہی ہے بھائی مجھے لے کے جاؤ اپنے ساتھ امریکہ, نہیں رکھتے تو مجھے چھوڑو تاکہ میں کہیں اور شادی کروں. نہ وہ رکھ رہا ہے نہ وہ چھوڑ رہا ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ نکاح ہو گیا, میاں صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, تو یا نان نفقہ نہیں دے رہا, یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یا نامرد ہے, اولاد ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری ریزن ہیں جو ویلڈ ریزن ہے. یا کوئی اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں بہت یعنی ایک جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو عورت کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں, ان بیماریوں کو, مرد کی ان بیماریوں کو برداشت کرنا, بدبو آ رہی ہے جسم میں, یا کوئی ایسی اسکن میں کوئی بیماری ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس کی تو کتابوں میں تنسیخ نکاح کے بہت سے اسباب لکھے ہوئے ہیں. تو ان اسباب میں سے اگر کوئی سبب پایا جائے گا, ہاں شوہر گم ہو گیا, صحیح لاپتہ ہو گیا, تو یہ سب وہ اسباب ہیں جن میں کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سب ایک چیز, اب ہم تھوڑا سا معاشرتی کچھ ایشوز پر آتے ہیں. تو شرعیہ کام اور اس پر ہم نے تھوڑی آپ سے رہنمائی لی. کیا سمجھتے ہیں آپ کے ذہن میں, یار آپ کا جو تجربہ ہے اور آپ کا جو ایکسپوجر ہے, آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں, سوالات آتے ہیں آف کورس, پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے جو پوش شہر ہیں, بڑے شہر ہیں جہاں ایلیٹ رہتی ہے پاکستان کی, وہاں پہ یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ خلا کے کیسز, عدالتی خلا, اس کے کیسز وہ بے تحاشا یعنی بہت تشویشناک حد تک بڑھے ہیں. فار ایگزامپل ابھی 2026 چل رہا ہے, صرف اسلام آباد کی اگر بات کریں تو 45 سے 50 ہزار کیسز اب تک ایک اسلام آباد دارالحکومت میں سامنے آئے ہیں. اسی طرح لاہور, کراچی, بہت تشویشناک حد تک یہ چیزیں, یہ ریشو بڑھ رہا ہے. اسباب اس کے کیا نظر آتا ہے؟ ایک بڑے وکیل ہیں, نام ذہن سے نکل گیا, ان کے ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ کورٹ کا خلا شروع ہوا ہے نا, جی, تو ڈیورس کا ریشو بہت سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کی ریزن وہی ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ مردوں کے پاس جب تک ڈیورس کا اختیار تھا نا, طلاق کا ریشو کم تھا. مرد میں برداشت ہے, وہ یعنی اتنی جلدی نہیں چھوڑتا. خواتین کے پاس جب سے یہ رائٹ گیا ہے تو دھڑا دھڑ اس رائٹ کا جائز ناجائز دونوں طرح سے استعمال شروع ہو گیا. برداشت بالکل ختم. انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں فلمیں, صحیح, فلمی دنیا میں جو انہوں نے ہیرو دیکھا ہوا ہوتا ہے, اور جو وہ اپنی گرل فرینڈ سے یا وہ اپنی وائف سے جس طرح سے ایٹیٹیوڈ اس کا ٹھیش پیش چل رہا ہوتا ہے, اور پھر گوروں کے بارے میں سنا ہوتا ہے کیسے تمیز سے رہتے ہیں وہ, یہ ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے. پھر اسی ہسبینڈ, وہ پہلے بوائے فرینڈ بھی رہ چکا ہوتا ہے. آج کل ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اچانک شادی ہو گئی, تو وہ پہلے وہ بوائے فرینڈ رہا ہوتا ہے. جب وہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل الگ ہوتا ہے. وہ آسمان سے تارے بھی توڑ کے لا رہا ہوتا ہے, وہ کہکشاؤں میں بھی جا رہا ہوتا ہے. جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو اس پہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, تو وہ فلمی دنیا اور کہانیوں والی دنیا سے نکل کے آپ ریئل لائف میں آ جاتے ہیں, زمین پہ آ جاتے ہیں. تو جب وہ دیکھتی ہے کہ اب یہ تو اس کا وہ اسٹائل ہی نہیں رہا ہے, تو فوراً بھائی مجھے تو جمشید پسند ہے. وہ پرانا والا وہ والا جو بوائے فرینڈ تھا وہ تو ایسا نہیں تھا, یہ والا ایسا ہے. تو میں کیا بتاؤں, میں یہ چیزیں بیانات میں بتاتا نہیں ہوں. کیسز آ رہے ہوتے ہیں, مرد کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے تھوڑی سی میری طرف سے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے, تو پرانے بندے سے اس نے رابطہ کر لیا. ایک اور بوائے فرینڈ تھا جو لائن میں لگا ہوا تھا کہ اگر یہ کینسل ہوا تو میں ہوں. اچھا. تو یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں, اس نے بھی خواتین کو بہت انہوں نے اتنے مرد زندگی میں دیکھ لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والے کو ان سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, شادی سے پہلے جو ہونے والا ہسبینڈ ہے اس کی خامیاں نظر نہیں آتی, خوبیاں نظر آتی ہیں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو بوائے فرینڈ کی خوبیاں نظر آتی ہیں, شوہر کی خامیاں, اور شوہر کی خامیاں. تو اسلام نے حل دیا, بھائی اب تم جا نہیں سکتی. جب یہ تھا نا خواتین کے ذہن میں کہ نہیں جا سکتی, تو بھائی کمپرومائز کرنا ہے بس. اب یہی ہے میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے, ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی. اب خواتین کو پتہ ہے, ادھر سے ڈراموں میں بھی دیکھ رہی ہیں, فلموں میں بھی دیکھ رہی ہیں, عدالتی خلا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کوئی مسئلہ. بلکہ میں تو یعنی مجھے کسی نے ڈرامے کا کلپ دکھایا, اس میں خاتون کہہ رہی ہے کورٹ سے خلا لینا آسان نہیں ہے. یعنی وہ یہ تحریک چلا رہی ہیں کہ جیسے مرد زبان سے چھوڑ دیتا ہے نا, عورت بھی ایسے ہی چھوڑ دے. یہ عورت کے لیے اتنا مشکل کیوں رکھا ہوا ہے کہ کورٹ میں جا کے اس کو خلا لینا پڑے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحیح. یعنی اتنا مشکل کیوں رکھا ہوا ہے اس کو, حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے, جائے کھڑک سے خلا ملتا ہے اس کو, 2 منٹ میں مل جاتا ہے. جس کو آپ نہیں مانتے.
جو کالعدم ہے, جو میں نہیں, اسلام نہیں مانتا اس کو, قرآن نہیں مانتا, تو ظاہر ہے پھر تو ڈیورس ریشو بڑھے گا نا. اور یہ لڑکیاں جو خلو کی ڈگریاں لے کے جو اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ رہی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جب کسی مرد سے اس طرح خلا لے لیا نا, تو نیا مرد جو آپ کی زندگی میں آئے گا وہ خدا کی قسم ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا آپ کو. وہ کہے گا جس نے اپنے پرانے سے وفا نہیں کی ہے نا, کوئی ویلڈ ریزن ہو تو پھر تو ہم اس کو وہ کرتے ہیں نا, فیور دیتے ہیں, تو اس کی بات کر رہا ہوں, ریزن نہ ہو تو کہے گی یہ میرے ساتھ بھی نہیں کر سکتی. صحیح. تو یہ بالآخر مرد عورت سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے. ہمارے باپوں نے ہماری ماؤں سے جو وفائیں کی, اور ہم جو اپنے گھر والوں سے وفا کرتے ہیں, آپ جو اپنے گھر والوں سے وفا کرتے ہیں, لوگ جو اپنے مرد, یہ سب سیٹ اپ ختم ہونے والا ہے. وہی حشر ہونے والا ہے جو مغربی دنیا کا ہوا, کہ 50 سال میں شادیاں کرتے ہیں, اور پھر جب طبیعت سے بڈھے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ وفا کر کے دکھاتے ہیں, خرچہ پھر بھی نہیں اٹھاتے. ہماری عورت پتہ ہے کیا کر رہی ہے, وہ اس کو اپنے شوہر سے اخلاق وہ والے چاہیے جو گورے کے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ جی. ذمہ داریاں شوہر سے وہ والی چاہیے جو اسلام نے ڈالی ہیں. بالکل نہیں سمجھا پایا میں؟ بالکل سمجھ گئے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا میاں ہم سے ایسے تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو ٹھش پش کر کے بات کرے جیسے انگریز لوگ کرتے ہیں اور ڈراموں فلموں میں ہو رہا ہوتا ہے. او بھائی, وہ صرف تھینک یو پہ سیٹ ہو چکا ہے. وہ بیوی کو ایک پیالی چائے اپنے خرچے پہ نہیں پلاتا ہے گورا. گیس بجلی کے بل تو بہت, وہ سب آدھا چلتا ہے, بچے بھی آدھے پہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مرد ٹوٹلی ذمہ داری اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے. وہ اتنی بڑی ذمہ داری پوری کر کے اپنی محبت کو ثابت نہیں کر سکتا عورت کے سامنے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہماری عورتیں ہمیں کہہ دیں کہ آپ وہ والے اخلاق رکھیں اور ہر وقت ٹھش پش تھینک یو نائس ٹو میٹ یو خرچہ آپ نہ دیں, تو میں تو پورا نائس ٹو میٹ یو کا ٹوکرا لے کے گھر چلا جاؤں گا انشاءاللہ. مرد کو چاہیے اخلاق بھی اچھے رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اپنی ازواج کے ساتھ, لیکن ہماری خواتین کو چاہیے کہ مرد کی قربانی ہماری سوسائٹی میں عورت کے لیے زیادہ نہیں ہے. خدا کی قسم بہت زیادہ ہے, زیادہ نہیں ہے, زیادہ کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے. بے تحاشا مرد قربانی دیتا ہے عورت اور بچوں کے لیے. کیوں بیٹیوں کی شادی نہ ہونے پر باپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے؟ گورے میں تصور ہے اس کا, وہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میری ہے یہ. اتنی بڑی ذمہ داری عورت کی اور اس کے بچوں کی آدمی اٹھا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو یہ ڈراموں فلمیں کی دنیا الگ ہے. خواتین کو چاہیے ریئل لائف کی طرف آئیں. اور میں عورت کو یہ بھی کہتا ہوں, اس پہ بھی بڑا غصہ ہوتی ہیں خواتین, اصل میں حق بات کرو نا تو ان کو تب چڑھتی ہے. میں عورت سے یہ بھی کہتا ہوں کہ مرد جلدی بڈھا نہیں ہوتا, عورت کے پاس ٹائم اللہ نے بہت کم رکھا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ حقیقت ہے. لیڈی ڈاکٹرز کے آپ بیانات یوٹیوب پہ سن لیں, وہ یہ کہتی ہیں عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے, اس کا حسن و جمال جلدی ختم ہوتا ہے. اس کے پاس کم ٹائم ہے اپنے آپ کو کسی خاندان میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے. آپ کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہو گئی, کوئی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور پھر آپ کسی خاندان میں ایڈجسٹ نہیں ہوں گی. آپ ٹھیک ہے پڑھ لکھ لیا آپ نے, آپ بہت اچھی پوسٹ پہ چلی گئیں, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی حالت بہت بری ہونے والی ہے, بہت بری. اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی خاندان میں, اچھے خاندان میں ایڈجسٹ کر لیا, اولاد ہو گئی, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. آپ کا ایک پریوار ہوگا, خاندان ہوگا, ٹھیک ہے نا, آپ کی ایک پرمپرا ہوگی. ورنہ اگر بے عزتی کا خوف نہ ہوتا ان بیچاری خواتین کی جو بیچاری اس طرح رول رہی ہیں, میں جا کے ایک پوڈ کاسٹ کرتا ان خواتین کے ساتھ جنہوں نے صرف پڑھائی کو اور اپنی جاب کو فوکس کیا, اچھے میاں کو تلاش نہیں کیا, ٹائم گزار دیا انہوں نے اسی میں. کس قسم پرسی کی حالت گزار رہی ہیں, کتے بلیوں کے ساتھ دل بہلاتی ہیں پھر وہ, اور بلیوں سے وہ محبت کرتی ہیں جو اس عمر میں ان کو پوتے نواسوں سے محبت کرنی چاہیے, اولادوں سے کرنی چاہیے. گوروں کا تو حال دیکھ ہی لیا ہے جا کے. تو یہی ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اسی طرح سے اب تباہ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک اور سوال ذہن میں آیا آپ کی اس گفتگو سے, کہ ایک ہوتا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کو کوئی اور پسند آ گیا تو وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ آپ پوری کوشش میں ہوگی کسی طریقے سے. نہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ہر پہلو سے یہ, چونکہ یہ سوالات آئیں گے کامنٹس میں آف کورس. ایک یہ بھی آتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے ایکسٹرا میریٹل افیئر سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ وہ الگ ہو جائیں دونوں؟ دیکھیں, مشورے کی حد تک میں خود بھی مرد کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو اس کو. غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے.
مرد کا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی مجھ سے محبت کرے تو میں اس سے ڈبل محبت کروں گا, لیکن پہل وہاں سے ہو. وہ محبت دے گی تو اس کو 10 گنا زیادہ محبت ملے گی, لیکن اگر وہ نہیں دے رہی ہے نا تو غیرت کا تقاضا یہ چھوڑ دو اس کو. تو مشورے کی حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس عورت کا شوہر میں نہیں ہوں کہ میں چھوڑ دوں, یہ جج نہیں ہے. چھوڑے گا شوہر ہی, چھوڑے گا تو جائے گی, نہیں تو اس کو گزارا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں کتنی ساری قرآن کی آیتیں یا حدیثیں ایسی ہیں جن میں نبی نے کسی عورت کو حکم دیا اور بتایا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ اس کے لیے حکم ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے, یہ اس کے لیے حکم ہے. اور کئی احکام اللہ نے مردوں کو دیے, لیکن بتا دیا اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جی. تو جو خواتین اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں وہ یہ یقین کر لیں کہ شوہر کے طلاق دیے بغیر آپ کا نکاح ختم نہیں ہو سکتا, تو مان لیں یہ بات, اس میں قیل و قال نہ کریں. اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی وہ جائیں پھر کسی انگریز سے شادی کریں, اس کو کیا ضرورت ہے مسلمانوں سے شادی کرنے کی. صحیح, ان کے لیے پھر کوئی مذہب ہی نہیں, وہ لبرل ہیں, سیکولر لوگ ہیں, وہ جو مرضی کریں. صحیح. اچھا, یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ خلا, طلاق یا علیحدگی یا ایکسٹرا میریٹل افیئرز, یہ والا سلسلہ, ایک تو ریزن آپ نے بتایا کہ آج کل ہم فلمی دنیا میں بہت زیادہ ہیں, ہم بہت سارے اور لوگوں کو آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں. ایک ریزن اور بھی اس پر میں آپ سے ضرور رہنمائی چاہوں گا کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ان دونوں کی پسند ناپسند کا خیال نہ کرنا, یا پیرنٹس کا بلا وجہ قومیت, کاسٹ, یہ والی چیزوں کو لے کر بیٹھنا اور زبردستی ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دینا, یہ بھی ایک ریزن نہیں ہے؟ 100% ریزن ہے, اور یہ ظلم ہے. تو اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ گاؤں دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے, زبردستی. آج دور حدیث کے سبق میں کسی طالب علم نے مجھ سے پوچھا, KPK کے طالب علم تھے, کہ گاؤں دیہاتوں میں کوئی لڑکی جب بھاگ کے شادی کرتی ہے تو کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. تو کہنے لگا پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا بھاگنے سے پہلے شادی کر دو اس کی, یہ حل ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح. اور جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں کر دو, اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے. جی. ایسے تو نہیں لڑکی بھاگتی نا کہ ابھی بالغ ہونے, میں نے پھر اس کو پوری ایکٹنگ کر کے دکھایا ہے. میں نے کہا ایسے بھاگتی ہو نا اگر کہ ابھی بلوغت کا انتظار کر رہی ہے, جیسے ہی بالغ ہونے والی تھی تو جوتے اس نے بغل میں دبائے, وہ بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی, اور جیسے ہی بالغ ہوئی تگڑ تگڑ بھاگنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جب وہ بالغ ہوتی ہے اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس کو مرد اچھے لگنے لگتے ہیں, اس کو گلی محلے میں نظر آئے گا وہ بڑا ہینڈسم ہے, موبائل پہ دیکھے گی, اس کے دل میں جذبات پیدا ہوں گے تو اس کو کوئی پسند آئے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ یہ غلط حرکت کرے, آپ اسے کسی اچھے آدمی سے اس کی شادی کرا دو, اس کا مفاد سامنے رکھ کر, اپنا خاندان نہیں. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں نالج نہیں ہے, نہ اسلام کی نہ دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے, ان علاقوں میں بچی کی شادی میں بہت دفعہ ماں باپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچی کا نہیں دیکھ رہے ہوتے. جی. یہ بڑا ظلم ہے, حدیث سے اس کے خلاف ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے نا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ, صحیح حدیث ہے, مغیرہ ابن شعبہ کہیں نکاح کرنا چاہتے تھے. حضرت مغیرہ بڑے مالدار تھے, بچی نہیں وہاں چاہتی تھی. اب بچی کے جو چچا تھے, والد صاحب تھے نہیں, چچا چاہتے تھے کہ مغیرہ ابن شعبہ سے کریں, اور بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے کریں. تو وہاں لڑکی کے ولی کہیں اور چاہ رہے تھے, لڑکی کہیں اور چاہ رہی تھی. تو لڑکی کے جو ولی تھے وہ دولت دیکھ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی چاہت کا خیال کیا, اور صحیح حدیث ہے بڑی مشہور, لن تری للمتحابین مثل النکاح, آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو اس کو مت دیکھو کہ وہ مالدار ہے یا وہ غریب ہے, جب لڑکی کو جو پسند آ رہا ہے وہاں شادی کرو. ہاں کوئی اخلاقی خرابی ہو, چرسی ہیروئن چاہیے, بعض دفعہ ایسے بھی عشق کے کیس آ جاتے ہیں, لڑکا ہی 2 نمبر ہے, پھر تو ماں باپ سختی بھی کریں, زبردستی بھی کریں. لیکن نارمل کیسز میں بھائی, وہ ہمارے طلبہ پٹھان بہت ہوتے ہیں ہمارے طلبہ میں KPK سے, تو میرے تو بے تکلف ہیں, جو شاگرد ہیں ظاہر ہے شاگردوں سے تو بے تکلفی سے بات کی جاتی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ یہ بھاگ کے قتل کرنے والی بات پہ نا, میں نے کہا دیکھو آپ لوگ ماشاءاللہ غیرت مند لوگ ہو, لیکن اس غیرت کو شریعت کے اندر لے کر آؤ. یہ نہ کہا کرو کہ ہم پٹھان ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم مہاجر ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر تم, یعنی آپ کی روایات یہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی شادی یہاں ہونی چاہیے, شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں یہ کہہ رہی ہے وہاں کرو, تو اپنی روایات کو کیا کر دو سائڈ پہ. پھر یہ نہ کہو ہم پٹھان ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہم بلوچ ہیں. میں نے کہا ہوگا یہ کہ جب آپ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا نا, تو اللہ کہے گا کہ لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن. میں نے قرآن میں آیت نازل کی تھی کہ ان کی مرضی کے بغیر نکاح مت کرو.
تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں چونکہ پٹھان ہوں اور اللہ کہے چلو ٹھیک ہے پٹھانوں کے لیے میں نے ایک الگ جنت بنائی ہوئی ہے, یا میں نے کہا یا آپ اس آیت کے آگے حاشیہ لکھ دیں کہ ناٹ فار پٹھانس یا ناٹ فار بلوچس یا ناٹ فار بروئیز, یہ حکم ہے نارمل مسلمانوں کے لیے لیکن اس سے فلاں فلاں قوم مستثنا ہے, ایک حاشیہ چڑھا دو. تو نے کہا یا تو یہ کام کر لو اور یہ ممکن نہیں ہے تو میرے بھائی پٹھان ہو, پنجابی ہو, مہاجر ہو, سرائکی ہو, اللہ کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو اس میں اپنی پرمپرا, اپنی خاندانی روایات کو سائڈ پر. وہ کے پی کے سے ایک لڑکا آیا, مجھے کہنے لگا میں ایک جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں, لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے, میرے ابا مان ہی نہیں رہے ہیں. وہ بیچارہ کہ حالت عشق سے نا خراب ہوئی ہوئی تھی, اس کی چہرے سے لگ رہا تھا مر جائے گا یہ. تو میں نے کہا یار میں آپ کے والد سے بات کر لیتا ہوں. اچھا ایسا نہ ہو یہ پوڈ کاسٹ سن کے سارے لائن لگا کے میرے گھر کے باہر کھڑے ہوئے, میں یہ کام کرتا نہیں ہوں. بس وہ بیچارہ آ گیا تھا, مجھے اس کی حالت سے بھی لگا کہ یار, میں نے کہا کے پی کے میں اس کے ابا سے بات کی تو اس کے ابا کو پہلے یقین نہیں آیا کہ میں نے کہا ویڈیو کال کرا دو. ابا نے مجھے دیکھ لیا, اچھا ابا بڑے لمبے تڑنگے, بڑے خطرناک قسم کے ابا. تو میں نے کہا حضرت یہ بڑی دور سے آیا ہے تو آپ کر دیں اس کی جہاں یہ چاہ رہا ہے, اور اگر اس لڑکی میں کوئی ایسی بڑی خرابی ہے تو مجھے بتا دیں, میں خود اس کو منع کر دوں گا. نہیں بھائی کوئی خرابی بھی نہیں, بس ابا کہ ابا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا یار میں تیرے باپ سے لڑ تو سکتا نہیں, میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا ہے, پتلی گلی سے اب یہاں سے نکلو. تو یہ تو ظلم ہے نا بھائی, بالکل یہ تو ظلم ہے نا. تو ہم سب کا قرآن و سنت بس اتنا ہی ہے جتنا ہمارا کلچر ہمیں اجازت دے رہا ہے. جہاں کلچر آتا ہے تو ہم سب قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. ابھی آج کی اس گفتگو میں آپ نے پرمپرا اور یہ وہ کافی یہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے نا میں وہی لاتا ہوں. اصل میں پرمپرا کے الفاظ جو ہے نا چمتکار, وہ ہمارے کچھ ہندی الفاظ ہم لوگوں, اچھا ہم تو یہ ہندی الفاظ وہاں انڈین سے بھی سیکھتے ہیں نا, جب باہر ملک جاتے ہیں تو انڈین تو بہت ملتے ہیں وہاں, بڑی محبت ہے, اللہ ان کو زندگیاں دے. انڈین کو جو علماء سے محبت ہے انڈیا کے مسلمانوں کو, وہ یعنی وہ قابل تعریف ہے. تو وہ نہیں دیکھتے ملکوں کا فرق, وہ کہتے ہیں جو بھی عالم ہو, تو وہاں یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. صحیح ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہیں ڈاکٹر آغا خان میں, لیکن مرغیاں پالی ہوئی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک انڈا میرے پاس بچ گیا تھا, یہ ایک چوزا, اس کی کوئی ماں نہیں تھی, تو میں نے مرغی کو دھوکہ دینے کے لیے نا اس کے جو چوزوں کے بیچ میں گھسیڑ دیا. مرغی اکثر ایکسیپٹ کرتی نہیں ہے, کہہ رہے لیکن مرغی کو پتہ ہی نہیں چلا, اس نے چمتکار ہو گئی, یعنی اس نے یہ بچہ مان لیا. تو میں اصل میں سوچ رہا تھا کہ آج کل وہ انڈیا میں جینزیز کا پروٹیسٹ چل رہا ہے نا بہت پیک پہ, تو آپ بھی تو جینزیز کے مفتی ہیں, تو کہیں وہاں اس کو تو فالو نہیں کر رہے. خیر انہوں نے بھی بڑی کامیابی سے پروٹیسٹ کیا, ابھی استعفیٰ لے لیا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا, مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, پوڈ کاسٹ کے بعد آپ سے. جی ضرور. خیر اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے نوجوانوں نے پیپر لیکس کے معاملے میں اپنا ایک اچھا کل مجھ سے جمعے میں کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں حکومت کے خلاف مزاحمت اور حکومت کے خلاف خروج اور یہ سب چیزیں جائز نہیں, انڈیا میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہوا. تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھو جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کو سمجھا کرو. جی ہم جو کہتے ہیں حکومت کے خلاف خروج جائز نہیں, مسلح بغاوت اسلحے کے ساتھ دھماکے کرنا, احتجاج کرنا, یہ آپ کا قانونی آئینی حق ہے, یہ کریں آپ, 100 دفعہ کریں آپ. بالکل. اور کراچی کی عوام کو تو میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کی عوام مجھ سمیت بے حس ہو چکی ہے, میں بھی اس میں داخل ہوں, ہم بے حس لوگ ہیں. اگر ہم یہ احتجاج کرتے رہتے تو یہ بیڑا غرق نہ ہوتا کراچی کا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, جو دعویٰ ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں, دھماکے نہ کرو آپ, مار دھاڑ مت کرو, جلاؤ گھراؤ مت کرو, باقی تو آپ کرو نا جو کرنے کے کام ہے, کس نے منع کیا ہے. بالکل, بڑی زبردست ایگزامپل ہے, اور انہوں نے بہت لاٹھیاں بھی کھائیں, سب کچھ برداشت کیا, اور وہاں یہ بھی بڑے مناظر دیکھے, ہندو مسلم اور سکھ سب لوگ ایک ہی جگہ, یعنی نفرت کی سیاست کو انہوں نے بہت بری طرح مسترد کیا. ویری گڈ. اور وہاں وفاقی وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے کر اٹھے ہیں جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا. خیر انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ انڈیا کا بیڑا غرق زیادہ کر رہی ہے, ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ رہی, وہیں کا بیڑا غرق کر رہی ہے. ہندوؤں کو بھی بیڑا غرق کیا انہوں نے, جتنے بھی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ نہیں مانتے اس گورنمنٹ کو. جی. اور مسلمانوں کا بھی, مسیحیوں کا بھی. پاکستان میں آپ دیکھیں چند دن پہلے پروگرام ہوا ہے, اسٹیج پہ ہم نے سکھوں کو بلایا, عزت دی ہے. اسٹیج پہ ہم نے ہندوؤں کے پنڈت کو بلا کے عزت دی, تو مسیحی کو بلا کے, جو ان کے پادری تھے ان کو بلا کے ہم نے عزت دی. میں نے جب ولاگ بنایا تھا قلات میں,
ہندوؤں کے مندر کا. بہت سے علماء نے مخالفت کی, یہ کیا کر رہے ہو تم. کتنا اچھا میسج گیا. ہندوؤں کے میسج آیا کہ یار پاکستان میں مندر اتنے, اور پٹھانوں کے علاقے میں مندر ہے جو بڑے دین پہ غیرت مند ہوتے ہیں, مشہور ہے نا, بالکل بالکل, ان کی دین پہ غیرت, اور وہ جو ہے زیادہ ان کے علاقے میں مندر بنا ہوا ہے اور ہندو جا کے اس میں عبادت کر رہے ہیں. تو میں نے یہ میسج دنیا کو دیا تھا کہ ہمارے ہاں ہندو بھی محفوظ, مسیحی بھی محفوظ, ان کے چرچ بھی محفوظ ہیں. تو یہ مودی سرکار ہے جس کو دنیا میں مذہبوں کے درمیان جو ہے نا لڑائیاں ڈلوانے کا اور سیاست چمکانے کا ایک شوق ہے. تو انڈیا کے ہندو مسلم مسیحیوں کو چاہیے اس حکومت سے جان چھڑاؤ بھائی, یہ منجن بیچ رہا ہے. اچھا, انڈیا کے چینل جب کھولو پاکستان کی برائیاں چل رہی ہیں, ہمارا چینل جب کھولو ایک لفظ بھی انڈیا کے بارے میں نہیں ہوتا. اپنے ہی مسئلے. ہمارے سیاست دانوں کو جو ووٹ بھی چاہیے نا تو انڈیا کی مخالفت کر کے نہیں ملتا. جبکہ وہاں ایک ٹرینڈ ایسا چل پڑا ہے کہ ان کو ووٹ چاہیے تو پاکستان کو گالیاں دیں گے تو ووٹ ملے گا. تو بھائی یہ انڈیا کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے, منجن بیچ رہا ہے یہ. بالکل ایسے. مودی صاحب خود یہاں کی بریانی کھا کے گئے ہیں ہمارے یہاں. وہ اس یہ جو احتجاج ابھی چل رہا تھا نا, اس کو بھی انہوں نے سب سے زیادہ بدنام اسی طرح کیا نا. یعنی میڈیا پہ رپورٹس آئیں کہ آرڈر پاکستان سے ہوتا ہے اور ڈلیوری یہاں احتجاج میں ہوتی ہے کھانے کی, یعنی اس طرح کی. آپ خود سوچو, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں اگر محبت سے رہیں کتنا مضبوط خطہ بن جائے گا یار. بالکل, کئی چیزوں میں ہمارا کلچر سیم ہے. بالکل, کھانے ہمارے ٹھیک ہے, ہمارا مذہب الگ ہے, لیکن کتنی چیزیں ہماری سیم ہیں. اب یہ پرمپرا کا لفظ جو میں نے بولا یار, اردو میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, چمتکار اور پرمپرا. اور آج میں طلبہ سے کہہ رہا تھا, وہی کسی انڈین کے سامنے یہ نہیں کہتے نا استری, وہاں استری بیوی کو بولتے ہیں, صحیح ہے نا. ہمارے یہاں استری اس پریس کرنے والی مشین کو کہتے ہیں. تو جو ہے کئی چیزیں ہماری سیم ہیں. زبان ہماری ایک ہی ہے, آپ اس کو ہندی کہہ لو یا اردو کہہ لو. اسی اردو کو وہ ہندی کہتے ہیں, بالکل اسی ہندی کو ہم اردو کہتے ہیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ اس کو ہندی کہہ لو, ہے ایک ہی. تو بلا وجہ کی دو زبانوں میں توڑا ہوا ہندو, اور وہ یہ اس کو ہندی کہہ رہے ہیں اور یہ اردو کہہ رہے ہیں. بھائی ایک ہی زبان ہے, لکھنے کے طریقے انہوں نے اس کو کسی اور رسم الخط میں لکھتے ہیں, ہم عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں. تو اگر یہ مودی کی سیاست 2011 تک کتنے اچھے تعلقات تھے انڈیا سے, 2009 10 11 کا آپ کو دیکھا ہوگا, یہاں سے علماء جاتے, یہاں سے لوگ جاتے, وہاں سے بھی لوگ آتے. تو تمیز سے رہو, محبت سے رہو, تجارت کو فروغ دو. کیوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو لڑ کے مار کے بیڑا غرق کر رہے ہو ایک دوسرے کا. بالکل, ادھر میاں بیوی لڑ رہے ہیں, ادھر آپ لوگ لڑ رہے ہو آپس میں. کون سا مسئلہ. میری شادی رہ گئی یار انڈیا میں ہوتے اسی چکر. اچھا, اب تو خیر ہو گئی, 4 پرانی بات ہے. میرا ایک بڑا اچھا رشتہ تھا, تو میری شادی ہوتے رہ گئی. میں نے یہی سوچا, میں نے کہا یار میری ہو تو جائے گی, انڈیا پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو میرا سسرال تو اسرائیل بن جائے گا پھر. ہم نے کہا بہت شکریہ. دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے, ان کے بچے ان کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک ہے, اب ہم واپس خلا کی طرف ذرا اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک آخری سوال ہے جس پر جو آپ کو موضوع بھی ہے, اور جس پر جو ایک بہت بڑا سبب ہے علیحدگی کا, شوہر اور بیوی کے درمیان بدگمانیوں کا. ابھی وہ ایک کیس پاکستان میں, اس کا نام پتہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے نہیں, سینسر کر دینا اگر الاؤ نہ ہو, ڈاکٹر نبیہہ اور فلاں, وہ ایک انفلوئنسر ہے نا, وہ اللہ کی بندی. تو اس کا کیس بھی یہی ہے کہ میری بھابھی یہ اور نند وہ, اور ان کے ساتھ, اور میں نے اپنے شوہر کو کہا اب انہیں کے ساتھ رہو, مجھے چھوڑ دو, اور فلاں اور دیٹ. تو یہ سب تو جوائنٹ فیملی سسٹم, اس کی اہمیت, اور آج کے دور میں اس کو کیری کرنے کا جو طریقہ ہے, اس کو نبھانے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے ان موجودہ حالات میں, فتنوں کے اس دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, میڈیا, ڈرامہ, فلم اس دور میں, اس پر کیا کہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جوائنٹ فیملی کی شرعی حیثیت کیا ہے. آج کل کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, بالکل غلط ہے. بخاری کی حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ نے جو شادی کی تو ایک ایجڈ خاتون سے کی, بیوہ خاتون سے. نبی نے فرمایا آپ تو جوان ہیں, آپ نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں نے ان کی کیئر کے لیے کسی خاتون سے کو لانا تھا, تو ایک ایجڈ خاتون ہی, ایک میچور خاتون ہی میری بہنوں کو سنبھال سکتی ہے. کہ 6 بہنیں تھیں اور والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, یہ جوائنٹ فیملی ہی تھی, بہنوں کو پالنے کے لیے انہوں نے شادی کی ہے کہ بھئی میری چھوٹی بہنوں کا آپ نے. تو میاں بیوی کا رشتے میں بہت کچھ ہوتا ہے, صرف یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کی ایک انڈیویجول لائف ہوگی, دو خاندان آپس میں ملتے ہیں. جی. تو اسلام میں نہ تو جوائنٹ فیملی کی کوئی زیادہ ترغیبیں ہیں, نہ جوائنٹ فیملی کی مخالفت ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے, بچے بڑے آرام سے پل جاتے ہیں, ٹائم اچھا گزر جاتا ہے, ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے,
اور محبتیں بڑھتی ہیں اس سے، لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور وغیرہ، جٹھانیاں، نندیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو شرعی طور پر مرد کے ذمے اتنا تو بہر صورت لازم ہے کہ وہ بیوی کو ایک ایسا رہائش کے لیے ایک ایسی جگہ دے جہاں اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو. صحیح. ایسا ایک کمرہ ہونا چاہیے، اور ایسی اس کی ایک، یعنی یہ نہ ہو کہ جو چاہے جب چاہے وہاں دروازہ کھول کے گھس جائے. دروازہ ہی نہ ہو، دروازہ ہی نہ ہو، یا دروازہ ہے ساس جب چاہے گھس رہی ہے، سسر صاحب جب چاہیں گھس رہے ہیں، دیور صاحب یا بھابیاں، اس کی پرائیویسی کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل ناجائز ہے. ایسی صورت میں تو فوراً حکم دیا جائے گا اس کو پراپر الگ گھر لے کے دو. دوسری صورت یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیں، میں جوائنٹ فیملی ہی میں رہا ہوں، اور اب بھی میرے جو بڑے بیٹے کی شادی ہوئی ہے ہم اکٹھے ہی رہ رہے ہیں. میری بہو اگرچہ وہ اس کا مجھ سے پردہ ہے کیونکہ سوتیلا بیٹا ہے، پھر بھی ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے سال سے زیادہ ہو گیا، اب تک کوئی ایک حرف بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہے. یعنی جو ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے نا، اللہ نظر بس سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد کچھ شروع ہو جائے. تو ذرا سا بھی کوئی، میرا تو سوال ہی انشاءاللہ ہوتا ہی نہیں ہے سوال پیدا، میرا کیا کسی سے جھگڑا. تو ساس بہو کا بھی کچھ نہیں ہوا، بہت محبت کے ساتھ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ظرف بڑھاؤ، جو آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں. میں مشورہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ جوائنٹ فیملی آج کل ٹھیک نہیں ہے. اچھا، شادی سے پہلے الگ گھر کا انتظام کرو، بیگم کو وہاں لے کے جاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو تمہاری آنے والی بیوی کا ظرف چھوٹا ہوگا، وہ تمہاری ماں کی ذرا ذرا سی باتوں کو لے کے رائی کا پہاڑ بنائے گی، یا تمہاری ماں کا ظرف بہت چھوٹا ہوگا، بہو ٹھیک ہوگی، اماں نے ذرا ذرا سی بات پہ ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھی رہیں گی، وہ یہ نہیں کی ہے تو وہ سارا دن ان کا پھر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اور اگر دونوں ٹھیک ہیں تو تمہاری کوئی ان میرڈ بہن ہے، اس نے بیڑا غرق کرنا ہے. اور اگر ساری بہنیں میرڈ ہیں تو جب وہ رہنے کے لیے آئے گی لڑوا کے جائے گی. تو اتنی سنگلاخ چٹانیں ہیں نا، ان ساروں کو عبور کر کے کامیاب لائف گزارنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے گھر ہو رہا ہے الحمدللہ. ہماری جو میرڈ بیٹی ہے وہ بھی آ کے رہتی ہے، وہ الحمدللہ ابھی تک رپورٹ یہ ہے کہ لڑوا کے جاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آرام سے رہتی ہے. اپنے بچے بھی ہیں اس کے، ایک آدھ ہفتہ گزار کے چلی جائے گی. تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اب لڑائی ہوگی، لیکن نہیں ہوتی لڑائی الحمدللہ. تو جو میری اہلیہ ہیں وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ فٹ فاٹ صحیح چل رہی ہیں. کوئی ذرا بھی مجھے نہیں دیکھا میں نے ایک سال میں کوئی ایک لفظ کوئی، یا مجھ سے کبھی شکایت کی ہو کہ بہو یہ ایسی ہے تو فلانی ہے ایسے، کچھ بھی الحمدللہ. مجھے تو حیران ہو رہا ہوں یار اس دور میں ایسا ہو کیسے گیا. نہ میرے بیٹے کی کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ بہو کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت ہوئی ہے. تو لیکن یہ لاکھوں میں کوئی ایک، کوئی قدرت کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں. اچھا، میں نے جب اس کی شادی کی تھی نا تو الگ گھر ہی لے کے دیا تھا، کیونکہ میں نے کہا میں تیرے وہاں جھگڑے نہیں، مجھے پتا تھا کہ ساس بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن وہ چند دنوں میں آ کے اکٹھے ہی ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی اب کیوں ہم رہیں، جب ادھر ہی ہیں تو ادھر ہی ٹھیک ہیں. تو اب رہ رہے ہیں مزے سے. تو ہم جب رہے ہیں، ہم 4 بھائی اور 6 بیویاں، یعنی میری 2 تھیں، تو اکٹھے رہے ہیں الحمدللہ، آرام سے ہیں، سکون زندگی گزری ہے، پردے کے ساتھ گزری ہے. لیکن مشورہ یہی ہے کہ بھائی الگ ہی رہو. وجہ اس کی ہے کہ یہ 100 میں 200 میں کوئی ایک کیس تو اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن مسائل آج کل بہت ہیں. ایک بھی خراب ہوا نا، اچھا مرد یہ سمجھتا ہے کہ جو ان میں خراب ہوگا تو میں اس کو ٹھیک کروں گا. بھائی جان یہ نہیں ہوتا، تیرا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہوگا یہ کہ جب وہ آئے گا بیوی کی سنے گا کہ آج اماں نے یہ سلوک کیا، پھر وہ اس کو لگے گا اماں غلط ہے. اماں کی سنے گا تو اس کو لگے گا بیوی غلط ہے. پھر بیوی کی سنے گا، پھر بہن آ کے کچھ اور کر کے چلی. پھپھو کا آپ کو پتہ ہے، پھپھو کی بہت ساری قسمیں، لیکن فساد تقریباً سب میں مشترک کامن ہے. پھپھو جب آئے گی لڑوا کے جائے گی. تو وہ مرد کی زندگی ایسی عذاب میں آ جاتی ہے، وہ قیامت آ جائے گی، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا ان میں ٹھیک کون ہے غلط کون ہے. تو یار کیوں شادی تم نے عذاب کے لیے تھوڑی کی تھی. جوائنٹ فیملی میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن وہ فائدے جب ہیں جب سب کا ظرف بڑا ہو، سب میں تحمل ہو، بردباری ہو، دوسرے کی بات کا مطلب سمجھنا جانتے ہو کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. ایک بڑے تبلیغی عالم، میں نام نہیں لیتا، کسی کے گھر کی بات شیئر ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں ہم سب بڑے مزے سے رہ رہے تھے. ایک بیٹے کی ہم نے شادی کی نا، ان کی بڑی حویلی ہے، بڑے عالم ہیں، نام سب جانتے ہیں. تو سب بچوں کی شادیاں کر دی، کہہ رہے ہیں ہم جوائنٹ فیملی بڑی حسین زندگی گزر رہی ہے. ایک بچے کی ہم نے شادی کی، تھوڑا سا وہ جو بہو آئی نا وہ ڈفرینٹ ہی نکلی. اب اس کی وجہ سے لڑائیاں. تو کہہ رہے ہیں میں نے عقل مندی کی، سب سے پہلے اس بیٹے کو میں نے الگ کر دیا.
طلاق کا مشورہ نہیں دیا کہ ورنہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ خراب آئی ہے تو اس کو تو نہیں طلاق نہیں, یہ بھی ایک پہلو, یہ غلط ہے. تو کہتے ہیں مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ یار ساری بہویں مزے سے رہ رہی ہیں, ایک اگر کی آنے سے مسائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے بیٹے کو طلاق کا نہیں کہا بلکہ فوراً کیا کر دیا خود ہی. ورنہ بے وقوف لوگ کرتے ہیں نئی محبت کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں اس نئی بہو کو, نہیں دیکھو بیٹا, نہیں دیکھو بیٹا. بھائی جان ایک وقت تک تو نصیحت کام کرتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے مزاج نہیں ملتے, کہنا فوراً الگ کر دیا. صحیح. تو یہ ہے, تو بہتر یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں نہ رہا جائے اس زمانے میں. صحیح. لیکن جو رہ رہے ہیں ان میں لڑائیاں نہیں ہو رہی تو وہ رہتے رہیں. اکٹھے رہنے کے فائدے اکٹھے نہ رہنے سے بہت زیادہ ہیں, لیکن جب ظرف بڑھاؤ, یہ جملہ بس یاد رہے کہ جب ظرف بڑھاؤ, جب ظرف چھوٹا ہو پھر نہ رہو. بالکل. اس میں جو شوہر حضرات ہوتے ہیں اس وقت بڑے صوفی قسم کے شوہر ہوتے ہیں نا. اچھا دین کی سمجھ, کچھ جورو کے غلام ہوتے ہیں, کچھ ماں کے غلام ہوتے ہیں. وہ امی 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 کرتے رہتے ہیں پاگل کے بچے. تو وہ پھر وہ عورت کہتی ہے تو آدمی نہیں ہے, میں نے تو آدمی سے شادی کی تھی, تو امی امی کرتا رہتا ہے. تو یہ بھائی امی امی چھوڑ دے, اب تو آدمی ہے, سربراہ ہے. بالکل. تیری اماں نے پال لیا, پال پوس کے اب تجھے بڑا کر دیا, اب تو بڑا ہو گیا نا. امی کی فرما برداری کر, خدمت کر, لیکن بیوی کے حقوق آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, امی سے نہیں پوچھنا ہے. بالکل. جب امی امی کہا کریں نا تو امی سے کہو امی آپ کے میرے ابا نے بھی اپنی امی سے پوچھ کے آپ کے حقوق ادا کیے تھے کیا. اس میں جو ایک بات آتی ہے نا شریعت کی کہ نکاح سے ایمان مکمل ہونے والی ہے, اور وہ مجھے کبھی یہ پتہ نہیں کہیں سے میں نے سنا تھا یا خود ایک فیلنگ ہے کہ نکاح مکمل کیوں ہوتا ہے. مطلب نکاح کے بعد صرف اگر آپ نے میاں بیوی نے ساتھ رہنا ہے تو اس سے کون سا ایسا کارنامہ ہے نا کہ وہ تو سکون والی زندگی ہے اس میں. اصل یہ ہے کہ دو رشتوں کو, ایک ماں باپ کی طرف والا, ایک بیوی کی طرف والا, سسرال, ان کو بیلنس کرنا جتنا کڑا امتحان ہے نا, جس نے یہ کر لیا اس کا ایمان مکمل ہوگا. اصل میں یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ماں کو اور بیوی کو بھی بیلنس کر لیتا ہے چل چڑ. جس دن بہن گھر میں آئے گی نا وہ اس بیلنس کو آؤٹ کر کے جائے گی, وہ بیلنس آؤٹ کرے گی. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے سسرال کی ساری جو ہے نا وہ فرسٹریشن یہاں نکالتی ہے, کیونکہ اس کو دیکھا ہوتا ہے کہ میں تو وہاں بڑی اچھی رہ رہی ہوں, مجھے تو میری ساس سونے نہیں دیتی اور میں بڑے فٹ فاٹ, اور یہ کم وقت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے. تو وہ کہتی ہے میں جب ٹینشن میں ہوں تو یہ کیوں سکون میں ہے. تو پھر یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. صحیح. بہت شکریہ سر جزاکم اللہ. آخر میں ہمارا جو آج کا مین مدعا تھا کہ یہ عدالتی خلا کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے, اس پر ہم ڈیٹیل سے بات ہو گئی, اس باب پہ بھی اور سد باب کے اوپر بھی. آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک کنکلوژن میں ایک میسج آپ دے دیں. جی دیکھیں, اس عدالتی خلا کے خلاف ہماری دینی تنظیموں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. صحیح. ہماری سیکولر قوتوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, گو کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن یہ فیملی سسٹم کو تباہ کر دے گی یہ چیز. لاجک کے خلاف. لاجک کے خلاف ہے. اور ہمارے جو جتنے بھی سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے, اور ہمارے وکیلوں کو اس پہ بہت پاورفل مؤثر آواز اٹھانی چاہیے, مفتیان کرام کو اس پہ مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ جب سب مل کے آواز اٹھائیں گے اور ہماری سیاسی جماعتیں قانون تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی تو کچھ بات بنے گی. تو اس سے ہمارا فیملی سسٹم بچ جائے گا. ادروائز یہ اسی طرح چلتا رہا تو 10-20 سال کے بعد بیڑا غرق ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت عافیت فرمائے. اور اس میں بہت بڑا کردار ہے آف کورس ان جماعتوں کا جو ہماری مذہبی شناخت کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں, ان کا بڑا رول ہے اور بڑی پاور بھی ہے. وہ بہت سارے بل اور بہت سارے مسودات چینج کروا لیتے ہیں جب ظاہر ہے ان کا پریشر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے حکومت کے اوپر بھی, پارلیمنٹ کے اوپر بھی. تو ان کا کردار بھی بڑا مرکزی. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا خطرناک ایک میرا خیال ہے جنرل مشرف نے کیا تھا تو یہ جنرل ہی کر سکتا ہے شاید کوئی. اب یہ جنرل مشرف کے تو استثناء بھی نہیں تھا نا, تو ابھی ہمارے جنرل صاحب شاید کوئی ڈنڈا ونڈا دے کے کروا دیں. تو ہاں یہ بات صحیح ہے. آپ لوگ کے تو سنے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو آپ وہاں بات کر لیں. سب سے زیادہ آپ فضائل بیان ویسے آپ فضائل بیان کرتے ہیں لیکن آپ تنقید بھی کرتے ہیں. اور دیکھو ابھی میرا ایک بیان چلا ہے کہ وہ جو فوجیوں کی شہادت والے مسئلے پر جو بڑا اسکینڈل بنا نا, تو میں نے کہا بھائی فوجیوں کو کہو, فوجیوں کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہو. تو اس پہ وہ ایک مولوی صاحب کا بیان آیا کہ فوجی لوگ جو ہیں تنخواہ لیتے ہیں لیکن سیاست میں بخاری کا استاذ تنخواہ لیتا ہے لیکن بخاری کوئی اور تو نہیں پڑھاتا نا آگے. تو فوجی لوگ جو تنخواہ لیتے ہیں تو سیاست میں کیوں گھستے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا کہ سیاست میں تو جنرل گھستے ہیں نا, تو جنرلوں کو بول دو. تو اس پہ ایک بندے نے کمنٹ کیا, مجھے لگ رہا ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ہے, یعنی مفتی صاحب ایسا نہیں کہہ سکتے. اچھا ابے بھائی ہم ان فوجیوں کا دفاع کر رہے ہیں, جرنیلوں کا دفاع
نہیں کر رہے. جرنیل اگر آپ کو ان سے کوئی اختلاف ہے, وہ سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں جو آئین کے خلاف ہے, تو غلط کر رہے ہیں, اس میں کون سی دو رائے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی جرنیلوں کے خلاف اس وقت آواز اٹھاتے ہیں جب جرنیل ان کو فیور نہیں دے رہے ہوتے. جب ان کو فیور دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی چپ ہو جاتے ہیں. صحیح. ہم تو پہلے بھی بول رہے تھے, اب بھی بول رہے ہیں. بھائی میں نے تو اس وقت جب عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا ہے, آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے جذبات کیا تھے. جی. ہم ڈپریشن سے سوتے نہیں تھے, اور کتنی گالیاں ہمارے منہ سے جرنیلوں کو نکلتی تھیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بھی ہٹانا ٹھیک نہیں تھا. بھائی جو گورنمنٹ بنی ہے 5 سال اس کو تمیز سے گزارنے تو دو نا آپ. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن جب نواز شریف کو ہٹایا تو نہیں کہا کہ غلط ہو رہا ہے. بالکل. تو نہیں کہا کہ غلط ہو. میں کہتا ہوں, چونکہ میں سیاسی نہ آپ ہیں نہ میں ہوں, جی. ہم کہتے ہیں نواز شریف کا ہٹانا بھی غلط تھا, عمران خان کا ہٹانا بھی غلط تھا, اور اس کے بعد الیکشن جب ہوئے تو شفاف الیکشن نہ کروانا بھی غلط تھا. بالکل. لیکن یہ میں اور آپ تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی سیاسی تنظیم کے نہیں ہیں. جو تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں جب اپنی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, جب دوسرے کی باری آتی ہے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیور کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اسی 9 مئی جب ہوا تھا ابھی, جی, تو اس پر ہمارے بہت سارے ان علماء کی جماعت نے بھی میڈیا پہ کہا تھا کہ یہ ملک سے غداری ہے, اور میں تو کہتا ہوں اس پارٹی کے خلاف غداری کے مقدمے درج. جی, بس وہ اپنا چل رہا ہے. یعنی بھائی آپ نیوٹرل ہو کے بات کرو نا, آپ کو کیا کسی لینے دینا. جرنیل اگر غلط کہیں تو غلط کہو اس کو. بالکل ایسے. صحیح کریں تو صحیح تو صرف یہی کریں گے کہ جنگ جیتی ہے. یہی جو ان کا کام ہے کرنے کا. اس میں ہم نے اپریشیٹ کیا کہ یار ہماری فوج زندہ باد, ایئر فورس زندہ باد. خاندانی کام ہو گیا, جو بارڈر والا کام کرو, آپ کی عزت ہوگی, آپ ادھر ادھر گھس رہے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں اور آپ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, ان کے اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو یہ فیور کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. بھائی جرنیلوں کا سیاست میں مداخلت غلط ہے, اور ہے بھی غلط. بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. تو جب یہ غلط ہے تو آپ کی باری میں بھی غلط تھا. بالکل. میاں نواز شریف کو ہٹانا بھی غلط تھا. ان کو 5 سال کمپلیٹ کرنے دیتے نا تو یہ گوادر کا پورٹ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. کتنی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی تھی. اس وقت ہمارے یہاں جامعہ میں صحافی آئے تھے, انہوں نے کیا بات کی تھی کہ نواز شریف کو یہ ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اگر یہ ہٹا دیا نا تو پاکستان جو جا رہا ہے نا اوپر ترقی کی طرف, وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی, کیونکہ حکومتیں آنے جانے میں ملک ہل جاتا ہے. تو پھر وہ عمران خان کو کرنے دیتے آپ, اس کو ٹائم پورا کرنے دیتے آپ. تو بس پھر یہی جماعتیں جنرل باجوہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں, کیونکہ اس وقت ان کا فیور تھا. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ بھائی جب آپ کا مسئلہ ہو تو سب کچھ حلال ہو گیا. تو ایک پالیسی پہ رہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جامعہ رشیدی کے ہیں, وہ باہر آج کل UK میں ہوتے ہیں, مجھے کہنے لگے آپ جو ہے وہ آپ آواز اٹھائیں جرنیلوں کے خلاف. میں نے کہا یار میں آواز اٹھاؤں, اول تو ہم اٹھاتے ہیں, لیکن جن سیاسی تنظیموں کے ساتھ جرنیلوں نے ظلم کیا ہے, یہ اب تو آواز اٹھا رہی ہیں جب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب ان کے ذریعے کسی اور پہ زیادتی ہو رہی تھی تو اس وقت ہی ان کا اعلی کار کیوں بن رہے تھے. میں نے کہا مدعی سس گواہ چس والا معاملہ ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی, اور یہ میں آپ کے توسط سے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, میرے چینل پہ تو کئی دفعہ ویڈیو گئی ہے, ویڈیو ہمیشہ کبھی بھی اچھی والی وائرل نہیں ہوتی ہے, سوشل میڈیا کا اصول ہے. ہم پاکستان آرمی کو یا جرنیلوں کو سپورٹ صرف جنگ میں, خوارج کے خلاف لڑنے میں, ہندوستان کے فتنے کے خلاف لڑنے میں سپورٹ کرتے ہیں, ملک کے دفاع میں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا بھائی. لیکن آپ پر یہ الزام, یعنی اس کے علاوہ ہم سپورٹ نہیں کرتے, لیکن آپ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے, یہ جو لوگ ہم پہ طنز کر رہے ہیں, کہ آپ صرف اس وقت مخالفت کرتے ہیں جب یہ لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں, اور جب آپ کے ذریعے دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی آئینی جمہوری حکومت ہوتی ہے, تو پھر آپ ان کو فیور کرتے ہیں. تو آپ ایک جگہ ٹک جاؤ تو ہم بھی ایک جگہ آپ کے ساتھ پھر ٹک جائیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ. اور پھر جب آپ رگڑتے ہیں تو آپ پھر جرنیلوں تک نہیں رہتے, آپ پھر ساری پورے ادارے کو ہی. ہاں, پھر آپ تو پھر وہ جو آپ کی رائے سے اختلاف کرے, وہ سرکاری ٹاؤٹ بھی ہے, وہ درباری فلانا بھی ہے, وہ یہ کیا بات ہے یار, رائے کا اختلاف کرنا سیکھو یار. میں لوگوں سے کہتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان دیکھیں. جی, کوئی ایک لفظ انہوں نے ایسا حضرت مفتی عبدالرحیم یا جامعۃ الرشید کے خلاف استعمال کیا جو علماء پہ جچتا نہ ہو. جی بالکل. حالانکہ وفاق کے صدر تو وہ ہیں. جی, اس کا جواب یہ لوگ پتہ ہے کیا دیتے ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے تمہیں.
بھائی وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے. نہ وفاق المدارس کے دوسرے بڑوں کا اس طرح کوئی بیان آتا ہے, نہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا, کیونکہ بڑے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اختلاف کی لمٹ اور حدود کیا ہوتی ہیں. لیکن نیچے والے بچموڑوں کو آپ دیکھ لو. ابھی حضرت استاد صاحب گئے تھے, حضرت مفتی تقی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی, کتنے پازیٹیو نیچے کمنٹس آ رہے تھے لوگوں کے. ایک نے تو کہا میرے آنسو نکل گئے. تو بھائی آپ کیوں, حالانکہ اختلاف کیا ختم ہو گیا؟ بالکل, اختلاف تو پھر بھی باقی ہے نا. باقی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بڑوں کا ظرف ہے نا, اگر یہ جو نیچے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں, یہ جو نیچے کہ پبلک آ رہی ہے نا مارکیٹ میں, یہ غیر ضروری جو چمچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, زبردستی کے چمچے, حالانکہ ان کے بڑے ان کو مانتے نہیں ہیں. تو پبلک کو چاہیے کہ اس طرح کا لب و لہجہ ان سے نہ سیکھیں. آپ اختلاف کریں تمیز کے. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب انسان ہیں, ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے, میں اور آپ بھی تو حضرت کو کتنی دفعہ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں, حضرت یہ ٹھیک نہیں ہے, کبھی بھی غصہ نہیں ہوتے وہ. بعض دفعہ بات سنتے بھی ہیں, بعض دفعہ اس مشورے پر عمل بھی کرتے ہیں. ابھی وہ جو حضرت نے آرمی چیف کے وہ استثناء پہ جو بات کی تھی, ہم سب نے کہا تھا کہ حضرت یہ نہیں بنتا, بالکل یہ بالکل نہیں بنتا. اور میرا خیال ہے اگر ہم پہلے ہی کہہ دیتے تو شاید وہ ریکارڈ بھی نہ کرواتے. تو ان کا ظرف بڑا ہے, حضرت مفتی تقی صاحب کا ظرف بڑا ہے, بڑے علماء کا ظرف بڑا ہے. یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں, مولوی, حضرت کہتے تھے 3 قسمیں ہوتی ہیں مولوی کی. ایک ہوتا ہے مفتی مولانا بڑا, ایک ہوتا ہے مولوی, ایک مولانا, ایک مولوی, ایک ہوتی ہے مولوڑی کا. یہ جو کام خراب کرتے ہیں چھوٹی موٹی مولوڑیاں کر رہی ہوتی ہیں. تو ان مولوڑیوں سے بچیں, علماء کو فالو کریں. آپ اور میں دونوں, یعنی ہم جامعۃ الرشید کے اندر مفتی عبدالرحیم صاحب سے یہ جو محبت ہے نا, اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی, انہوں نے ہمیں ڈکٹیشن نہیں دی. اچھا ہاں, یہ بھی ایک آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں. کچھ کمنٹس آ رہے ہیں, مفتی عبدالرحیم صاحب ان کو بتاتے رہتے ہیں, یہ بولا. بھائی ہمیں تو ایک دفعہ بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کبھی نہیں کہتے کچھ. بالکل. میں نے جب عمران خان کے دور میں عمران خان کی تائید کی تھی, خدا کی قسم مفتی عبدالرحیم صاحب کے کہنے پہ نہیں کی تھی. بالکل. بلکہ مجھے ڈر, تائید بھی عمران خان کے نہیں, اس کے 2-4 اچھے کاموں کی تائید کی تھی. صرف یہ کہا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کر کے آیا ہے. یہ بھی نہیں میں نے کہا تھا کہ اب یہ تقدیر بدل کے آ گیا ہے, بلکہ ایک اچھی تقریر ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ان کی وہ ہے. مجھے ڈر یہ تھا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب یہ نہ بولیں کہ یار تم بلا وجہ کیوں سیاست میں گھس گئے ہو. میں تو ان سے ڈر کے میں نے تقریر کی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا ایک آپ رائے ہو, آپ رکھ سکتے ہو. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا ظرف کتنا بڑا ہے, وہ ہم لوگ کو نہیں بتا رہے ہوتے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ہماری غلطیوں کو بھی ان کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. بالکل. اگر عبد الودود کوئی غلطی کرتا ہے تو جامعۃ الرشید کی طرف یا مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف آپ کو کتنی ڈانٹیں پڑتی تھی جب آپ JUI کے خلاف لکھتے تھے. یہ صاحب جو ہے نا عمران خان کے دور میں JUI کے خلاف لکھتے تھے, مجھے استاد صاحب کی دھمکی یاد ہے. استاد صاحب نے دھمکی دی, تجھے کان سے پکڑ کے مدرسے سے باہر نکال دوں گا, انسان کا بچہ بن جا. اور لوگ سمجھ رہے تھے یہ مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں ان کو لکھنے کے لیے. تو مفتی عبدالرحیم صاحب کا ظرف بڑا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہر شخص صاحب رائے ہے, تو وہ رائے دے سکتا ہے. تو وہ نہ میری رائے کو, نہ آپ کی رائے کو, نہ عثمان یوسف کی رائے کو مفتی عبدالرحیم صاحب کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور میں چلو بات چل پڑی ہے تو جو حضرت کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں رمی کرتے ہوئے, اور یہ سب بھی یہ آپ کے شاگرد لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. بالکل. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں بنا بھائی. میرے ساتھ کتنا ہوتا ہے, ابھی میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں, طلبہ تصویریں لے لیتے ہیں, منع کرنے کے باوجود لے لیتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کی بیس پہ. باقی ہمارے سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, اس ٹریک پہ چل رہا ہے. اس کو بلا وجہ یہ کہنا دھڑے بندی اور فرقہ بندی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. لیکن علماء سروں کے تاج ہیں, مولوڑیاں نہیں ہیں. مولوڑیاں. ہم نے آخری بات ہے, عمران خان کے دور میں, یعنی یہ عجیب بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں بس تنخواہ, اور ان کو تو تنخواہ مل رہی ہے اور وغیرہ. تنخواہ تو نہیں مل رہی, ہمیں تو جامعہ سے تنخواہ بھی نہیں مل رہی بھائی. یعنی وہاں سے کیا ملتی ہے, ہمیں تو جہاں سے ملنی چاہیے وہاں سے نہیں مل رہی. انسنسرڈ پوڈ کاسٹ. اتنا لوگوں کو ہنسی آتی ہے, لوگ کہتے ہیں نا ان کو فوجیوں سے پیسے ملتے ہیں. میں کہا بھائی ہمیں تو جہاں سے حلال ہے پیسے وہاں سے نہیں مل رہے. یہ تو شکر ہے ہمارے YouTube کی آمدن آ جاتی ہے تو گزارا ہو رہا ہے. تو اور مسجد سے تنخواہ مل جاتی ہے. جامعہ والوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا ہمارا. بس کافی ہے اتنا. بہت بہت شکریہ استاد جی مفتی طارق مسعود صاحب کا. اور الحمدللہ ایک بڑا فخر ہے کہ لوگ جب تھوڑی بہت ان کو شہرت ملتی ہے, اپنی دنیا بنتی ہے, اپنا ایک امپائر کھڑا ہوتا ہے, 4 لوگ جاننے لگتے ہیں, تو وہ اپنا ایک نیریٹو لے کر اسی کو کل سمجھتے ہیں. میں استاد جی کے سامنے یہ بات کرتا ہوں اور پیٹھ پیچھے بھی
کہ آج بھی مفتی طارق مسعود صاحب کو سے جو ہم نے ادب سیکھا ہے اپنے اساتذہ کا، مفتی عبدالرحیم صاحب کے سامنے جس طرح یہ بیٹھتے ہیں، جس طرح ان کی بات سنتے ہیں، ایک ایسے شاگرد کی طرح جو اولیٰ کی کلاس میں کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہی سہم کے بیٹھنا، بات سننا، ان کی بات کا احترام کرنا اور ممبر پہ جا کے اپنی مرضی سے بولنا، یہ بھی ایک سلیقہ ہے. سو یہ بہت ان کی الحمدللہ اس سے ہم سر بہت مفتی ابراہیم صاحب نہیں، دیگر علماء کے ساتھ بھی ہم کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی چاہے وہ JUI کے ہوں چاہے وہ کسی بھی ہوں، ان کی کوشش کرتا ہوں. میں دعویٰ نہیں کرتا، نہیں، تو کوشش کرتا ہوں. استاذ ہے نا استاد جی آپ کے، تو استاذ کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ استاذ نہ بھی ہو، کوئی بڑا عالم بھی ہو، تو ہم سب کو ان کا بھی احترام واجب ہے ہمارے. بالکل. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب نے گنگلوں پہ مٹی نہیں آنے دی، کوئی بات نہیں، پوڈ کاسٹ بہت اچھا ہوا. کتنے سارے ٹاپک، کاکروچ جنتا پارٹی سے لے کے خلا عدالتی اور جامع رشید اور مولویڑیاں، سب کچھ ڈسکس ہوا اس میں. ہوپ آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی جو بھی رائے ہے، سوال ہے، کامنٹس میں لکھیں گے. مفتی صاحب ادھر ہی ہوتے ہیں، تو اگر کچھ ایسے سوالات رہ گئے ہم سے جن پر آپ کو بات جاننی ہے تو دوبارہ پکڑ کے انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.